الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 تک ہم نے کر لیا تھا اور اس کے اندر ہم نے رمضان المبارک تک کے احکامات جو تھے وہ سارے اس میں ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج آگے ہم 188 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور نہ تم سب کھاؤ مال تمہارے درمیان تمہارے ساتھ باطل کے، اور تم ڈالتے ہو ساتھ اس کے طرف حکام کے، اس لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا تاکہ تم اس کھا لو تم میں سے ایک فریق، مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسمی ساتھ گناہ کے، اور ہو تم انتم تعلمون تم اس کو جانتے۔ محاورہ پڑھتی ہوں، کیا ہے کہ تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا یا باطل طریقے سے کھاؤ، اور نہ ہی حاکموں کے آگے اس کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ جہاں پیچھے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا تھا کہ رمضان کے اندر کس وقت سے کس وقت تک تم کھا سکتے ہو، اور کس وقت کے بعد جو ہے وہ تم نے روزہ شروع کر لینا ہے۔ ہم نے ڈیٹیل سے احکامات پڑھے کہ سحری سے لے کے سورج غروب ہونے تک، جب تک کہ رات کی سیاہی نہ شروع ہو جائے اس وقت تک تم اپنے کھانے پینے سے رک جانا روزے کی حالت میں۔ تو اب اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ نے یہ کہا کہ اب کھانے پینے میں جب بھی تم کھانے پینے کا کام کرو تو تم یہ بات دھیان رکھنا کہ کھانے میں وہی چیزیں کھانا جو تمہارے لیے اللہ نے جائز اور حق کہی ہیں۔ اللہ نے یہاں پر کہا کہ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھانے لگ جانا، یعنی اگر تم کھا رہے ہو تو وہ چیز جو تمہارے لیے حق ہے وہ تو تم کھا سکتے ہو، لیکن جو باطل ہے اس کو تم نہیں کھاؤ گے۔ کیا چیز ہے جو باطل ہے؟ دیکھیے، باطل بیسیکلی حق کا اپوزٹ ہے۔ حق وہ ہے جو سچ ہے، حق وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جس چیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں، جس کو یوز کرنے کا طریقہ اللہ نے مجھے اور آپ کے لیے جائز کر دیا، وہ چیزیں حق ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو حق نہیں ہے وہ باطل ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھانے لگ جانا۔ ایک دوسرے کے ساتھ مال باطل طریقے سے کیسے کھائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، باطل طریقے سے بہت طریقے سے مال کھایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ چوری سے کھا لیں، ڈاکہ، رہزنی، لوٹ مار، یا کسی سے بے ایمانی سے، دھوکے، فراڈ سے کسی سے مال لے لینا، یا کسی کا پلاٹ غصب کر کے اس کو ہڑپ کر لینا، یا یتیم کا مال ہڑپ کر لینا، یا یہ کہ وراثت کے مال میں گڑبڑ کر کے دوسرے کا مال لے لینا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہر چیز جو کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے وہ سب باطل میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جھوٹی قسم کھا کر کوئی عیب دار مال بیچ دیا جائے اور اس کے عوض آمدنی کو حاصل کر لیا جائے، یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ سب بھی باطل طریقے سے کھانے کا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ رشوت سے کھانا، یا یہ کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، یہ سب بھی کیا ہے؟ باطل طریقے سے مال کھانے کا طریقہ۔ یعنی ہر وہ چیز جو جائز نہیں ہے، حق نہیں ہے، اگر اس طرح سے دوسرے کا مال ہڑپ کر کے کھایا جائے گا تو وہ باطل ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں خاص طور سے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے، اور تم ڈالتے ہو طرف اس کے طرف ہو اپنے حکام کے، یعنی کہ حاکموں کے آگے اس غرض کے لیے پیش کرتے ہو کہ تمہیں ظالمانہ طریقے سے قصداً دوسرے کا مال کھانے کا موقع مل جائے۔ گویا رشوت تم دیتے ہو کہ دوسرے کا مال جو ہے وہ، یا دوسرے کا حق تم غصب کر سکو۔ تو رشوت کے لیے بھی جو مال دیا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے؟
باطل طریقے سے مال دینے کا انداز ہے، اور جو لیتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ باطل طریقے سے مال لینے کا انداز ہے۔ ہمارے دین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی آگ میں جانے والے ہیں۔ قرآن کا بھی حکم ہے، حدیث میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ کیا ہے، اگر رشوت کا مال صرف اس غرض سے پیش کرو گے کہ تمہیں قصداً ظالمانہ طریقے سے دوسرے کا حق مل جائے تو یہ بھی رشوت ہے، اور یہ ہمارے لیے ناجائز کر دیا گیا ہے۔ یہ باطل طریقے سے مال کھانے کا ایک انداز ہے۔ لوگ رشوت میں اگر مال نہیں دیتے تو تحفے تحائف دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، پیٹیاں دیتے ہیں، ڈائریاں دیتے ہیں، کتنی چیزیں دیتے ہیں اپنے باسز کو خوش کرنے کے لیے تاکہ ان کا کام ہو جائے، پروموشن مل جائے۔ کبھی بچوں کو ایڈمیشن کرانے کے لیے آپ کا بچہ اس قابل نہیں ہے اور آپ اس کو کسی ایسی پوزیشن پہ یا ایسی پوسٹ پر لے کے جانا چاہتے ہیں، ایسی جاب دلوانا چاہتے ہیں جو اس کا وہ اہل نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ دوسرے کا حق مار کے آپ اپنا کام کروا رہے ہیں۔ یہ باطل طریقہ ہے، اور یہ باطل طریقے سے کرنے کی اجازت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اسپیشلی لوگ پوسٹنگز کروا دیتے ہیں یا رکوا دیتے ہیں، یہ سب بھی جو ہے وہ اسی میں آتا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ہم کسی کا حق مارتے ہیں تو ہمیں اگر اللہ نے مال زیادہ دیا تھا اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم اس سے دوسروں کے حق ماریں، بلکہ اللہ نے مال اس لیے ہمیں زیادہ دیا تھا کہ ہم کیا کریں؟ حقدار کو اس کا حق پہنچائیں، ڈھونڈیں کہ کس کو ضرورت ہے اور اس کے حقدار کو اس کا وہ مال پہنچانے کا معاملہ کریں، نہ یہ کہ اس ایکسٹرا مال کو جو اللہ نے ہماری ضرورت سے زائد دیا تھا ہم رشوتوں کے اندر اس مال کو خرچ کر کے اور اپنا معاملہ کروانے لگیں۔ اب بعض جگہوں پر جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے دین میں کچھ ہمارے آپ یہ کہہ لیجیے ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ جہاں پر جو ڈفرینٹ ادارے ہیں وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا جائز کام بھی نہیں کرتے، آپ کا جائز کام بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اس کے عوض جو ہے وہ اتنے پیسے دیں گے تو ہم آپ کا وہ کام کریں گے۔ جائز کام کے لیے بھی وہ رشوت لیتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتی ہوں، ہمارے گھر کا الیکٹرسٹی کا میٹر خراب ہو گیا اور وہ بھر کے وہ بل دینا شروع ہو گئے ہم کو، اور اتنا بل دے رہے ہیں، اور ہم نے جا کے کمپلین کی کہ جی ہمارا میٹر خراب ہے تو آپ اس کو ریپلیس کریں اور ہمیں اس طرح کا بل نہ آئے، ہماری اتنی زیادہ کنزمپشن نہیں ہے تو آپ ہمیں کیوں اتنا سردیوں میں بل دے رہے ہیں۔ ان کو جا کے جب کمپلین کی کہ آپ بل چینج کر دیں تو انہوں نے کہا میٹر، تو انہوں نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے میٹر نہیں آ رہے تو آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا، ابھی اسی پر آپ اپنا گزارا کریں۔ پھر ہم نے کسی کو بیچ میں ڈالا اور جا کے جو انکوائری کروائی تو پتہ یہ چلا کہ میٹر تو ہے، اگر گورنمنٹ کی طرف سے چاہیے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور اسی طرح سے لم سے لم لگ کر آئے گا، اور اگر آپ نے لگوانا ہی ہے تو آپ اتنے پیسے دے دیں، ہم آپ کو میٹر نیا لگا دیں گے، فوراً لگا دیں گے، آپ اتنے پیسے دے دیں۔ اب مجبوری ہے نا یہ، اب یہ ایک ایسی مجبوری ہے کہ ناگزیر ہے، اگر میٹر نہیں لگوائیں گے تو ایکسٹرا پہ ایکسٹرا وہ آپ کو دیتے چلے جائیں گے، بل اتنے زیادہ بھیج دیتے ہیں۔ تو اب ایسا معاشرہ جب بنا دیا جائے تو انسان کہاں جائے؟ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ صرف جائز کام کے لیے اگر گورنمنٹ کی طرف سے یا اداروں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ کا جائز کام ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوتا تو کراہت سے جو ہے وہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یس، اگر جائز کام کے لیے آپ کو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر کراہت سے اس کی اجازت دی گئی ہے، ادروائز اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے انسان کہ ہم نے دینا ہی نہیں، چاہے جو مرضی کر لو، لیکن پھر اس کا وبال ہے، پھر آپ سب پھر آپ رولتے رہیں گے۔ تو جائز یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آپ کسی کا حق تو نہیں مار رہے یہاں پر، اب آپ باؤنڈ ہیں۔ سپوز باہر سے لوگوں کے مال لوگوں نے منگوائے ہوتے ہیں اور آپ کے وہ ایل سی کھولی ہوتی ہے، آپ کے کنٹینرز آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کو ایک خاص رشوت نہیں دو گے، آپ بزنس مین کو کام نہیں کر پاتا۔ تو اس کے لیے بھی پھر علماء نے اجازت دی کہ جہاں مجبور ہو گئے کہ اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے لیکن آپ کسی کا
حق نہیں مار رہے، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے کہ تم دوسروں کے مال باطل طریقے سے کھا جاؤ. تو یہ ہے کہ ہم دوسرے کا حق غصب نہیں کر رہے، صرف علماء نے تب اس کے لیے اجازت دی ہے، اور وہ بھی کراہیت کے ساتھ. پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نہ ہی رشوت دی جائے، کیونکہ دینے والا اور لینے والا دونوں ہی آگ میں جانے والے ہیں. اگر کوئی لینے والا ہی نہیں بچے گا تو پھر دے گا کون؟ ٹھیک ہے نا. جب کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا تو پھر دینے والے خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور باطل طریقے سے مال کھانے کا انداز اور طریقہ جو ہے نا وہ ہے جہیز. جہیز بھی وہ طریقہ ہے جو باطل طریقے سے مال کھانے کا انداز ہے. باطل میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ ہے جس کا قرآن اور حدیث سے ہمیں کہیں حکم نہیں ملتا. کہیں قرآن اور حدیث میں ہمیں جہیز کا حکم نہیں ملتا. یہ وہ مال ہے جو دینے والے دیتے بھی ہیں اور لینے والے منہ پھاڑ کے لیتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جہیز پر ہم آگے کہیں پر بات کریں گے. آج ہمارا بیسک ٹاپک جو ہے وہ حج کا ٹاپک ہے، تو اس آیات سے آگے جلدی جلدی گزرتے جاتے ہیں تاکہ ہم حج کے ٹاپک کو اچھی طرح سے کور کر لیں. یسألونک عن الاہلہ، وہ سب آپ سے سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں. اہلہ کیا ہے؟ ہلال سے نکلا ہے. ہلال احمر جو ہے نا وہ چاند ہوتا ہے جو جب نظر آتا ہے نا، جب ہاں جی پہلی کا چاند نظر آتا ہے، اس کو ہلال کہا جاتا ہے. اور اس کو ہلال اس لیے کہتے تھے کہ اس کو ہلال کا مطلب تھا پکارنا. تو جب پہلی کا چاند نظر آتا تھا تو لوگ پکار کے ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے کہ جی نیا مہینہ آ گیا ہے اور آپ شروعات نئے مہینے کی ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے کہ چاند دیکھ کر دعا مانگی جاتی ہے نا کہ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی ایک عادت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاند کو دیکھ کر دعا مانگا کرتے تھے کہ اس مہینے کی خیر و برکت کی دعا ہے. تو لوگوں نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کرتے تھے کہ یہ چاند کی گھٹتی اور بڑھتی کی صورتیں کیا ہیں؟ کبھی یہ ہلال ہو جاتا ہے، کبھی یہ بدر ہو جاتا ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ دراصل بات یہ تھی کہ جب احکامات آ رہے تھے، 13 سال ہو چکے تھے مکی دور کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک انسٹنکٹ بنا دی تھی. اب ان کی ایک کیفیت بن چکی تھی اور صحیح غلط ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا. اب ان کے اندر سے نا مختلف قسم کے سوالات اٹھنا شروع ہوئے اور انہوں نے مختلف سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بخود آ کر کرنا شروع کیے، کیونکہ آس پاس جو معاشرے کے اندر بہت سارے ریچولز پھیلے ہوئے تھے ان کو وہ صحیح نہیں لگتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتا تھا. ریچول چاند کی بڑھتی گھٹتی تاریخوں کے حوالے سے یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو چاند کی بڑھتی ہوئی تاریخیں ہوتی تھیں اس میں تو کوئی نیا کام کر لیتے تھے، شادی بیاہ کرنا، منگنی کرنا، بزنس سٹارٹ کرنا، سفر کرنا. لیکن جو چاند کی گھٹتی ہوئی تاریخیں ہوتی تھیں 14 کے بعد سے 28 تک، تو اس کو وہ منحوس سمجھتے تھے اور اس میں وہ کوئی نیا کام سٹارٹ نہیں کرتے تھے. تو منحوسیت کا تو ہمارے دین میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تو جبت میں آتا ہے. تو جب ایسی باتیں آئیں تو صحابہ کرام کے خود دل میں آنا شروع ہوئی کہ بھئی یہ ایک معاشرے کے اندر جو ایک نارم اور ریچول پھیلا ہوا ہے یہ کیا ہے، یہ بھی کیا اس کے بارے میں بھی کوئی حقیقت ہے. تو دیکھیے بیسیکلی چاند کی گھٹتی اور بڑھتی تاریخیں ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے جو اللہ نے مرتب کیا ہے. سورج بھی اللہ کی تخلیق ہے، چاند بھی اللہ کی تخلیق ہے، اور چاند سے جو کیلنڈر بنتا ہے وہ بنتا ہے شمسی کیلنڈر، اور اس کو ہم سولر کیلنڈر کہتے ہیں، اور اس کو ہم شمسی کیلنڈر کہتے ہیں جو سورج سے جو بنتا ہے. اور جو چاند سے جو کیلنڈر بنتا ہے اس کو لونر کیلنڈر یا قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو قمری کیلنڈر ہے اگر وہ چاند سے بنتا ہے تو اللہ نے یہاں پہ بتایا قل ان سے کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، یہ اوقات ہیں واسطے لوگوں کے اور حج کی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے، اوقات کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ نے بتایا کہ اس سے کوئی نحوست ایسوسیٹڈ نہیں ہے. تم اس سے یہ مت سمجھو کہ یہ اگر چاند گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے تو جی کوئی نحوست ہو رہی ہے، ایسی ہرگز بھی کوئی بات نہیں ہے.
اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان جو ہیں بس اب وہ چاند ہی کو ایز اے کیلنڈر مانیں گے، وہ سورج کو ایز اے کیلنڈر نہیں مانیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے چاند کے حوالے سے ہم کو کہا ہے کہ یہ تو اوقات معلوم کرنے کا انداز اور طریقہ ہے۔ تو کیا اب مسلمان صرف چاند ہی سے، لیونر کیلنڈر سے ہی سب کچھ کریں گے؟ نہیں، یاد رکھیے گا ہمارے دین کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جو سورج کے اوپر بیسڈ ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نمازوں کے اوقات تو سورج کے ذریعے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گئے، جب سورج سوا نیزے پر آ جائے، جب سورج ڈھل جائے، جب سورج غروب ہو جائے، تو وہ تو سورج سے ہی سکھائے گئے نا۔ لیکن بہت ساری چیزوں کے جو مہینوں کے حساب ہوتے ہیں، جو دنوں کی گنتیاں ہوتی ہیں، وہ کس طرح ہوتی ہیں؟ وہ وہ قمری کیلنڈر سے ہوتی ہیں، وہ لیونر کیلنڈر سے ہوتی ہیں۔ تو دنوں کے حساب ہمارے ہوں گے لیونر کیلنڈر سے، اور اوقات کے حساب جیسے اب ہم سحری کا بھی پڑھا اور افطاری کا بھی دیکھا، وہ سورج کے حوالے سے تھا۔ تو وہ ہم نے دونوں کیلنڈرز کو مان کے چلنا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کریں گے کہ جی ہم کہہ دیں کہ جی ہم تو شمسی کیلنڈر کو نہیں مانیں گے، جی ہم تو لیونر کیلنڈر کو دیکھ کر چلیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے جو دنوں کے اوقات، جیسے کہ عدت ہے، جیسے کہ طلاق کی عدت ہے، بیوہ کی عدت ہے، یہ رضاعت کا معاملہ ہے، یہ سب کیسے ہوں گے؟ اور فیڈنگ کا معاملہ ہے، جو فیڈنگ جو بچے کو کرائی جاتی ہے، 2 مہینے پورے 2 سال مکمل دودھ پلائیں گی، تو وہ بھی کیسے کیا جائے گا؟ وہ بھی اسی طرح سے نکالی جاتی ہے۔ تو تمام چیزیں ہماری جو عدت کے حوالے سے یا ڈیز کے حوالے سے کی جاتی ہے، وہ قمری کیلنڈر سے کی جائیں گی۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں کے اندر، من ظہوریا، اس کے پیچھے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ گھروں کو تمہارے ان کے دروازوں میں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نیکی تو یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے حج کا جب احرام باندھ کے نیت کر لیتے ہو تو تم اپنے گھروں میں پیچھے سے آیا کرو۔ مشرکین مکہ کے اندر ایک یہ بھی خرابی تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب احرام باندھتے تھے تو احرام کی پابندیوں میں سے وہ یہ شمار کرتے تھے کہ ہم اب اپنے گھروں کے اندر سامنے کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر ہمیں اپنے گھر کسی بھی کام سے جانا ہے تو اب ہم سامنے کے دروازے سے نہیں جائیں گے بلکہ پچھلے دروازے سے یا پھلانگ کے ہم اپنے گھر میں انٹر ہوں گے، سامنے والے دروازے سے نہیں جائیں گے۔ وہ اس چیز کو نیکی سمجھتے تھے، تو اللہ نے کہا یہ نیکی نہیں ہے کہ تم سامنے والے دروازوں سے نہیں آ سکتے، اور نہ ہی یہ نیکی ہے کہ تم جو ہے وہ پیچھے دروازے سے اندر آؤ، بلکہ نیکی کیا ہے کہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ تو جب حج کا احرام باندھ لو تو ہر وقت خوف خدا، تقوی تمہارے دلوں پر طاری رہنا چاہیے۔ حج کی نیت کرتے ہی وہ یہ کام شروع کر لیتے تھے۔ آج ہم حج کی نیت کرتے ہیں کہ میں نے حج پر جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً تقوی اپنے اوپر طاری کر لینا ہے، تیاری شروع کر لینی ہے۔ ارینا مناسکنا، اے اللہ تو عبادت کے طریقے ہمیں سکھا، اس عبادت کے طریقوں کو سیکھیے جو حج پہ جانے کے لیے اب ضروری عمل ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے، وہ خوف خدا، وہ ذکر الہی، وہ توبہ کی ٹریننگ اور تربیت، وہ جو حج ہمیں سکھائے گا اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کیجئے۔ اور یہ سب سے زیادہ چیز ضروری ہے کہ خوف خدا آپ کے اوپر طاری ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بس مادر پدر آزاد جو کر رہے تھے اور کرتے چلے جا رہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب اٹھتے ہیں اور جب پتہ چلتا ہے جی 2 دن بعد ان کی فلائٹ ہے یا اگلے دن فلائٹ ہے، اور ساری زندگی کے جو کورس آف لائف ہے وہ ویسے ہی ہو رہے، کوئی پتہ نہیں ہے میں نے جانا ہے حج پہ نہیں جانا، میں کیا کروں کیا نہ کروں، کوئی کتابیں ہیں، کوئی دعائیں ہیں، میں کوئی یاد کر لوں، کوئی تیاری کر لوں، نہیں پتا۔ لہٰذا ایسا نہ کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ نیکی یہ ہے کہ تم اپنی اللہ کی ناراضگی سے بچو، لہٰذا تم جب اپنے گھروں میں آیا کرو تو دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ جی بتائیں۔ ان کے ہوتے تھے نا دروازے، ہوتے تھے، پیر پیچھے سے وہ پھلانگ کے آتے تھے۔ ہاں جی، پیچھے سے وہ پھلانگ کے آتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم دروازے سے اندر نہیں جا سکتے،
مطلب کتنی فضول بات ہے نا کہ دروازے سے نہیں جا تو وہ گھر کے اندر ہی رہے نا. اچھا جی، اگلا جو حکم ہے وہ اب قتال کا حکم ہے. اور قتال کے حوالے سے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلا حکم ہے یہ جو مسلمانوں کو قتال کے حوالے سے ایک اجازت ہے وہ دی گئی. اللہ نے مسلمانوں کو جب تک مکہ میں رکھا تھا تو مکی دور تک ان کو کفو ایدیکم کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکی رکھو اور مشرکوں کے اوپر دست درازی نہیں کرنا. اللہ نے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ تم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کر کے رہو، صبر اور نماز سے مدد لے کے چلو، ان کے اوپر دست درازی نہیں کرنی. اس کی بھی بڑی وجوہات تھی کیونکہ وہ اگر ان کو مکی دور میں مسلمان بہت کم تھے، اگر وہ مشرکوں کے ساتھ جھڑپ جاتے یا لڑ پڑتے یا اپنا غصہ دکھاتے یا ان کے زد و کوب کے اوپر ریٹیلیشن شو کرتے تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا؟ یہ تو بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والا ایک معاملہ تھا. یہ تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاتے اور ختم کر دیے جاتے. تو لہٰذا بڑی مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا صبر سے جمے رہو، اپنا کام کرتے رہو، آگے بڑھ کر ریٹیلیٹ مت کرنا. اب جب مکہ سے وہ مدینہ آ گئے تو اب مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے سورہ بقرہ میں اجازت دی گئی سب سے پہلے، اور یہ وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا حکم قتال کے لیے دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ کتب علیکم القتال، کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے. جنگ بدر سے پہلے پھر اللہ نے کیا کہہ دیا تھا؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے اور اب تمہیں وہ ناگوار ہوتا ہے. پہلے تم ہی چاہتے تھے کہ ان سے ہم بھڑے لڑے، ان کو ریٹیلیٹ کریں، لیکن اب جب میں نے تمہیں اجازت ہی دے دی ہے، فرض ہی کر دیا ہے، تو تمہیں برا لگ رہا ہے. وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ وہ آیات ہیں جو پہلی قتال کی ابتدائی آیات ہیں جو یہاں پر بتائی گئی. اور ہم دیکھیں تو ان آیات میں کس طرح کا طریقہ سکھایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کافی بڑی آیات ہے، میں ترجمہ ہی اس کا پڑھ لوں گی تاکہ آپ لوگوں کو ایک دم سے سمجھ میں آ جائے اور پھر ہم حج کے ٹاپک پر آ جائیں گے. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو. آپ دیکھیے گا اللہ نے پورا طریقہ، چارٹر، انداز، رویہ اور مقصد بتایا ہے ان آیات میں کہ کن سے لڑنا ہے، کیوں لڑنا ہے، کب تک لڑنا ہے اور کس حد تک لڑنا ہے، اور زیادتی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کو دیکھ لیجئے گا. ہمارا دین ٹیررزم کا دین نہیں ہے، تشدد کا دین نہیں ہے. ان آیات کو نان مسلمز ٹیررزم کے خلاف یوز کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کو سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر 190 آیت میں اور آگے آیات میں کیسے کہہ دیا گیا ہے کہ ان سے لڑو، جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو اور سب ان کو مار دو. آپ دیکھیے گا ان آیات میں جو میں پڑھوں گی، اللہ نے بالکل ایسا حکم نہیں دیا. لڑنے کا اس کو حکم دیا ہے جو زیادتی کرے اس کے خلاف تمہارے لیے ریٹیلیشن کا حق ہے. پہل نہیں کرو گے تم، اور یہ کسی بھی قسم کی ٹیررزم کا معاملہ نہیں ہے. انسان کو بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے. مسلمان یاد رکھیے گا کبھی بھی کسی کا حق غصب نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی آزادی کو بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اپنی آزادی کو بھی وہ پلیٹ میں رکھ کے دوسرے کو نہیں دیتا. ہاں کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کی زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور وہ اس کا حق ہے جو اللہ نے مسلمان کو دیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے نا، تو آپ کی تعلیمات اس سربراہ لشکر کے جو ہوتا تھا نا مہم پر جو جا رہا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کو انسٹرکشنز دیتے تھے. آپ فرماتے تھے خدا خوفی سے کام کرنا، ساتھیوں سے حسن سلوک کرنا، غداری نہ کرنا، عورتوں بچوں بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، کھیتوں کو برباد نہ کرنا، معبدوں کو مسمار نہ کرنا، درختوں کو مت کاٹنا اور لاشوں کا مسئلہ نہ کرنا. ان ساری انسٹرکشنز میں کہیں آپ کو ٹیررزم نظر آ رہا ہے؟ کہیں بھی ٹیررزم نہیں نظر آ رہا. زیادتی ہمارا دین اجازت ہی نہیں دیتا. اللہ نے کہا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ بھی بے شک زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو مومن کو کیا حکم دیا گیا؟ ولا تعتدوا،
تم زیادتی مت کرنا کسی بھی چیز میں. اور پھر حکم دے دیا گیا کہ وقتلوہم، اور ان سے قتل کرو، ان سے قتال کرو، ان سے لڑو. کہاں لڑو؟ حیث ثقفتموہم، تم جہاں بھی ایسے لوگوں کو پاؤ، واخرجوہم، اور نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. یعنی انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بے گھر کیا ہے، در بدر کیا ہے، تو تم بھی ان کو وہاں نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. فتنہ کہتے ہیں ایسے معاملے کو یا ایسے حالات کو کہ ایسے حالات کریٹ کر دیے جائیں کہ دین کے اوپر عمل مشکل ہو جائے. تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا دین پر عمل کرنا مشکل بنا دیا تھا. ان کو ٹارچرز دیتے، پرسیکیوشنز کا شکار بناتے، زد و کوب کرتے، استہزاء کرتے، حتیٰ کہ ان کو وہاں سے نکال ہی باہر کیا کہ وہ مسلمانوں کو ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ پر مجبور کر دیا گیا. تو انہوں نے تو ان کو وہاں سے نکال دیا اور ایسا فتنہ کریٹ کیا کہ وہ وہاں رہنے کے قابل ہی نہ رہے. تو اللہ نے کہا بے شک قتال بری چیز ہے، لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے کہ اللہ کے دین پر عمل ہی نہ کیا جائے. ڈراتے دھمکاتے ایسے حالات پیدا کر دیے. اور مسجد حرام میں آپ دیکھیں ان کو جانے تک کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، ان کو عمرے تک سے روکا جاتا تھا. اور قرآن ہی بتاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ لِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ کو تو اذیتیں دینا ہی انہوں نے مکہ کے اندر، اس شہر کے اندر حلال کر لیا. جبکہ مکہ تو وہ شہر ہے کہ جہاں پہ قتال جدال، لڑائی جھگڑا، اذیتیں، ٹارچرز دینا یہ سب منع تھا. کسی بھی ہر کوئی وہاں پہ امن سے ہوتا تھا. تو اللہ نے کہا انہوں نے تو آپ کے لیے اذیتیں دینے کو حلال کر لیا ہے. تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سکھایا کہ دیکھو وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ان سے دیکھو مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہیں لڑے تم بھی نہ لڑنا، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہیں چوکیں گے تو تم بھی پھر بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ تمہیں تشدد کریں تمہارے اوپر، وہ تم سے لڑیں اور مکہ کے اندر بھی لڑیں تو پھر تمہیں بھی ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. یہ کوئی زیادتی کا معاملہ تو نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو مارتا ہے، کافر مارتا ہے، تو مومن کو سکھایا گیا ہے کہ وہ اس کے آگے اٹھ کر لڑے گا. مومن کو مومن مارے گا تو وہ برداشت کر لے، وہ اگنور کر دے، وہ معاف کر دے. لیکن اگر کافر اٹھتا ہے اس کے آگے تو پھر اس کو ساتھ سختی کرنے کا حکم ہے جو دیا گیا ہے. اور پھر کہا یہی کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آگے پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں فَإِنْ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایسا ہوا. ایک مرتبہ حضرت جو ہے ایک صحابی تھے، انہوں نے دوسرے صحابی کو قتل کرنے لگے، دوسرے مشرک کو قتل کرنے لگے. تو جب مشرک کو قتل کرنے لگے تو اس نے زور سے کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے کلمے پڑھنے کے بعد سارے لوگوں نے وہاں پر جو تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. وہ سب کے سب کلمہ پڑھ گئے، اسلام لے آئے. تو پھر وہ سب نہ ان کو مال غنیمت ملا اور نہ ہی انہوں نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا. تمام کے تمام جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر تو مال غنیمت بھی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو ایسے بھی واقعات ہمیں ملے کہ سارے جتنے مسلمان گئے ہوئے تھے ان کو لڑنے کے لیے، جب سب نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر کسی صورت انہوں نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 23 سال کی مدت میں 27 غزوات لڑی اور 33 سرایہ لڑی گئیں. اور ان تمام کے تمام 27 اور 33 سرایہ لڑی گئیں 23 سال میں. اور جتنے لوگ مرے وہ کتنے مرے؟ 1081 لوگوں کو صرف مارا یا مارے گئے. جبکہ ہم اگر دوسرے لوگوں کا اندازہ لگائیں جو دوسرے نان مسلمز لڑتے ہیں، اور انہوں نے جب لڑائی کی تو فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی تھی تو فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے 1918 تک ہوئی. 4 سالوں میں 64 لاکھ
لوگوں کو مارا گیا تھا. اور جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی جو 1939 سے 1945 یعنی 5-6 سالوں تک اس کا ٹینیور تھا, اس میں 3.5 سے لے کے 6 کروڑ لوگ مارے گئے. یہ نان مسلمز کی لڑائیاں ہیں, اور جو مسلمانوں کی اتنی لڑائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ہوئی, اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ 60 جنگوں کے اندر 23 سالوں میں صرف 1081 لوگ قتل کیے گئے, مارے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہ مخواہ کسی کے اوپر دست درازی نہیں کیا کرتے تھے, اور آپ کی یہی انسٹرکشن صحابہ کرام کو بھی تھی. تو مومن کا مقصد ہرگز بھی دوسرے کی شاہراہ پر قبضہ کرنا, تجارتی شاہراہوں کو لے لینا, یا آئل مائنز پر قبضہ کر لینا, یا دوسروں کی پراپرٹی کو جو ہے وہ اون کر لینا, یہ مسلمانوں کا مقصد نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب دوسری جگہوں پہ جاتے تھے تو ان کو انہی کا ریلیجن کنٹینیو کرنے کی اجازت دے دیتے تھے. اگر آپ نہیں ماننا چاہتے, اپنے ریلیجن پر رہنا چاہتے, کنٹینیو ود اٹ, لیکن ہمیں جزیہ دیتے, ٹیکس دیں اپنے یہاں رہنے کا, سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن کر رہیں, اور ہمیں ذمی بن کر رہ کر ہمیں ٹیکس جو ہے وہ دیتے رہیں, اور اب کیپ آن ڈوئنگ یور پریکٹس اینڈ یو آر ان پیس فرام اس. آپ کرتے رہے. اور کتنے ایسے مسلمانوں کے علاقے تھے جہاں پر یہودیوں کی حکومت تھی, عیسائیوں کی حکومت کے ساتھ چل رہے تھے. یہ تھا حتیٰ کہ حال کہ حضرت عبیدہ بن جراح جو ہیں, ابو عبیدہ بن جراح, یہ ان کو جب ان کی جگہ سے واپس بلایا گیا تھا تو انہوں نے جانے سے پہلے جزیہ جتنا بھی نان مسلم سے لیا تھا وہ سب ان کو دے دیا. اور جب آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو نان مسلم کھڑے رو رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دوبارہ ہمیں ایسا ہی حکمران عطا فرمائے. تو مسلمان حکمران تو اتنے ایسے ہوا کرتے تھے, جبکہ اگر آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھیں تو وہ کھوپڑیوں کے مینار لگا دیتے تھے, کلیسا کے کلیسا ڈھا دیے قیصر روم نے, بائبل کے نسخے جلا دیے, کرسچنز کو بڑے بڑے الاؤ تیار کر کے ان کے اندر خندقیں کھود کے اصحاب الاخدود کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں. جو مسلمان ہوتے تھے ان کو اندر ڈال کے ان لوگوں کو جلا دیا کرتے تھے. آپ کے سامنے یہ برما میں ابھی کیا ہوا پچھلے سالوں کے اندر, وہ جو مسلمان ہوتے تھے وہ خندقیں کھود کے ان کے اندر ان کو لاؤ ڈلا کے آگ کے, اور مسلمان ہوئے ہوئے لوگوں کو اندر جلا دیا کرتے تھے. یہ لوگ تو اتنے ظالم ہیں. اب ہمارے افغانستان کے اندر ایسا ہوا کہ افغانستان کے جو افغانیوں کے ساتھ انہوں نے ڈبوں میں ان کو بند کر کے, امریکنز نے ان کو ڈبوں میں بند کر کے کیلیں گاڑ دی, اور وہ زندہ انسان بلک کے سسک کے اسی ڈبے میں جب تک مر نہیں گیا وہ ہلتا تھا, وہ شور مچاتا تھا, اور یہ ہنستے تھے بیٹھ کر. یہ لوگ اتنے ظالم ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کا دین ہے. ہمیں اپنے دین کے اوپر پورا فخر ہونا چاہیے, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں ہرگز بھی اس قسم کی حالات کی یا اس طرح کے انوائرمنٹس کو کریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ڈیتھ مارچ کی گئی, اور اس کے اندر فیومیگیشن کے چیمبر سے ماس کلنگ کی گئی. سائبیریا کے ڈیزرٹ میں جا کے کتنے لاکھ لوگوں کو وہاں پر لے کے چھوڑ دیا گیا ننگے جسم, حتیٰ کہ سب اس سائبیریا کے ڈیزرٹ میں مر گئے. کس نے زندہ رہنا تھا؟ ایسے تو وہ لوگ ہیں. اللہ نے ہمارے لیے بہت ہی اچھا دین دیا ہے, ہمیں کہیں بھی ہمارا دین زیادتی کا حکم نہیں دیتا. اللہ نے کہا کیا کرو, تم ان سے لڑتے رہو, وقاتلوہم حتی, اس وقت تک لڑنا یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ, جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, ویکون الدین للہ, اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. اگر لوگ فتنے کے حالات کریٹ کر دیں گے تو اس وقت تک ان سے لڑو جب تک کہ وہ اس فتنے کو ختم نہ کر دے اور دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے. تو مومن کے قتال کے مقصد 2 ہیں, اور وہ صرف کیا ہے, اللہ, ایک تو فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. یہی مومن کے قتال کا مقصد ہوتا ہے. کسی کی کوئی پراپرٹی کو غصب کرنا, کسی کی لینڈ کو لے لینا, اپنے علاقے بڑھا لینا, یا تجارتی شاہراہوں کو قبضے میں لے لینا, یہ مومن کے قتال کا مقصد نہیں ہوا کرتا. ان آیات کو مارک کر لیں اپنے پاس, آپ کو پتہ ہونا
چاہیے کہ یہ وہ آیات ہیں جو نان مسلم جو ہے ٹیررزم کے حوالے سے کوٹ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے پھر فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائیں، اب بھی اگر وہ باز آ جائیں گے تو فَلَا عُدْوَانَ، بس زیادتی نہیں کرنا إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے اس کے کہ جو ظالم ہے. سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی کی اجازت نہیں ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرامی، کہ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمات کا بدلہ کا لحاظ برابری کے ساتھ ہی ہوگا. گویا ماہ حرام میں اگر کوئی تم سے لڑتا ہے تو تمہیں بھی قتال کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ نہیں لڑتے ماہ حرام میں تو تم بھی نہیں لڑو گے. ٹھیک ہے، سب حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. گویا جو نہیں دیتا اس کو دیا کرو. یہاں پہ ایک اور چیز بتا دی کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، وہ حضرت علی اس کو قتل کرنے لگے تو اللہ کے حضرت علی جب اس کو قتل کرنے لگے تو وہ نیچے تھا تلوار کے اور اس نے ایک دم حضرت علی کے اوپر تھوک پھینک دی. تو حضرت علی ایک دم اس کو قتل کرتے کرتے رک گئے اور پیچھے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے بندے اٹھ کے چلا جا. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو آپ کی تلوار کی نوک کی زد پر تھا، آپ چاہتے تو مار کے میرا سر قلم کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت تجھے مار رہا تھا تو میں اللہ کے لیے مار رہا تھا، اگر اب جب تو نے مجھ پر تھوک پھینک دی ہے تو اور میرا غصہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب اگر میں تجھ پر تلوار چلاتا تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ میری غصے کی وجہ سے ہوتی. تو اتنے صحابہ کرام محتاط ہوا کرتے تھے اور احسان کا رویہ اختیار کر کے چلتے تھے. واللہ یحب المحسنین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ متقین کی صفات ہے جو قرآن پاک میں ہمیں بتائی گئی اور یہ عین اس کا پیکر ہے. حضرت علی کی مثال جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، غصے پہ قابو پایا، اس اور شخص کو معاف کیا اور اس کو احسان کا رویہ کر کے کیا کیا، چھوڑ دیا، محسن بن گئے اور اس کو چھوڑ دیا. وہی اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو جتنا دے سکتے ہو. انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں آگے پڑھیں گے ہم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اتمام کرو، مکمل کرو حج اور عمرے کو. کس کے لیے کرنا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. حج کے احکامات سٹارٹ ہو رہے ہیں یہاں سے. اللہ نے کہہ دیا جب بھی حج یا عمرے کی نیت کرو گے تو کیا کرنا؟ سب سے پہلا حکم دے دیا گیا تھا تقویٰ کو اپنے اوپر، کیفیت کو حاوی کر لینا، طاری کر لینا. لیکن اب حج عمرے کی نیت آ گئی ہے تو اب حج عمرے کی نیت کس کے لیے ہوگی؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوگی. میں نے تو جی 15 حج کیے ہیں، میرا تو جی یہ 6واں حج ہے، میں تو جی فلاں کے پیکج پہ جاتی ہوں، میں تو فلاں کمپنی کے ساتھ جاتی ہوں اور اس کا حج کرتی ہوں. ہم تو کبھی دوسری کمپنی پہ کبھی گئے ہی نہیں، ہم تو فلاں لوگوں کے ساتھ ہی جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے سے. یہ للہ نہیں ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ کیا حکم ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہی حج اور عمرے کی نیت کرو. یہ صرف حج کی نہیں، عمرے کی نیت بھی للہ ہونا چاہیے. ایک حج کر لیا، دوسرا حج کر رہے ہیں تو وہ تو ویسے ہی نفلی ہے اور نفل تو ویسے ہی چھپا کے کرنا زیادہ اجر والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرض ہو یا نفل ہو، نفل تو ویسے ہی مت بتاؤ کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں، میں حج پہ جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، حکم ہے کہ آپ جاؤ تو لوگوں کو بتا کے جانا چاہیے کہ کوئی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہے تو کہہ لیں، لیکن جب آپ للہ کر رہے ہوں گے تو آپ کی کیفیت ہی ڈفرینٹ ہوگی لوگوں کو بتانے کی. لیکن اگر آپ للناس کر رہے ہوں گے تو آپ کے انداز ہی ڈفرینٹ ہوگا لوگوں کو بتانے کے لیے.
ہے نا. تو اللہ نے کیا کہا کہ جب بھی حج اور عمرے کی نیت کرو تو ایک تو یہ کہ اس کو مکمل کرو، اتمو، لازم اس کو مکمل کرنا ہے. اگر ایک دفعہ نیت کر لی جائے تو اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیت کر لی کہ میں نے جانا ہے اور آپ پھر نہ جائیں. تو یہ تو اللہ بلائے گا، لوگ یہ کہتے ہیں بلاوا. ہاں وہ تو بالکل صحیح بات ہے. نیت کر لیں آپ نے جانا ہے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، لبیک پڑھنا شروع ہو جائے، اللہ آپ کو لے جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیت کر لی ہے تو جانا. اب آپ کا یہ ہے نا کہ اب آپ کی نیت بھی ہے اور آپ کے حالات بھی ہیں. کیونکہ دیکھیں حضور صاحب نے فرمایا نا کہ جس شخص نے استطاعت کے باوجود بھی اللہ کے گھر کا حج نہ کیا وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے، اللہ کے گھر کے آنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے، اللہ کے گھر جائے. استطاعت کیا کیا چیزیں ہیں استطاعت میں آتی ہے؟ ایک تو یہ کہ مالی استطاعت، جسمانی استطاعت، اور سواری کی استطاعت، اور ساتھ محرم کی استطاعت. یہ بھی ضروری ہے. عورت کے لیے محرم کی بھی ہونا ضروری ہے. اب ایک خاتون کا مجھے فون آیا اور مجھے کہا کہ ایک ان کی کزن تھی، انہوں نے نیت کی تھی کہ ہم حج پہ جائیں گے، شوہر نے اور بیوی نے. شوہر کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا. اب جب نیت کر لی ہے نا جانے کی، پیمنٹ بھی کر دی ہوئی ہے، سب کچھ بھی ہو گیا ہے، لیکن اب وہ شخص جو تھے جنہوں نے حج پہ جانا تھا اس کو مکمل کرنا ہے، اس کو پورا کروانا ہے. وہ نیت ہے، اب انہوں نے وہ بھیجنا ہے. اب وہ جو خاتون ہے ان کے ساتھ تو محرم نہیں ہے، بیٹا بھی ان کا چھوٹا ہے، تو اب کیسے جائیں؟ تو اب اس خاتون جس کا بچہ بھی ابھی چھوٹا ہے اور اس کے ساتھ محرم کوئی اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بھائی کو وہ پھر وہ کروائے جو حج کر چکا ہو، تاکہ وہ اس شخص کا حج بدل کر کے آئے اور اس کے ساتھ محرم کی استطاعت بھی ہو جائے پوری. ٹھیک ہو گئی. اب اگر اس عورت کا کوئی بھائی نہیں، ان کیس کوئی اور محرم نہیں ہے اس کے پاس جانے کا، تو پھر یہ جو عورت تھی جو بیوہ ہوئی تھی اس کے اوپر استطاعت نہیں ہے، اس کا محرم نہیں ہے، تو she will not go unless کہ اس کا کوئی محرم نہیں آتا. سمجھ آ گئی؟ آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا؟ تو گویا استطاعت میں عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے. تو اب کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم حج کے اور عمرے کی نیت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو مکمل کرو، اور وہ حج اور عمرہ خالصتاً اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن ابن مسعود سے آتا ہے کہ ترمذی کی روایت ہے، پے در پے حج اور عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں ہی فقر اور محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہے اور سنار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے. حج مبرور، مقبول حج، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہو جائے اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، اگر اللہ نے بلاوا بھیج دیا ہے تو سمجھ لیجیے آپ قبول ہیں. الحمدللہ قبول ہو گئے ہیں، تبھی تو بلاوا بھیجا اس نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے تو ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں نہ بلاتے، اس کو اللہ تعالیٰ جس کو قبول کرتے ہیں اسی کو توفیق دیتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سیدھا کرنے کے لیے، جن جوڑنے کے لیے یا حجت تمام کرنے کے لیے اللہ بلاتے ہیں. تو مقبول تو ہو گئے ہیں، اب صرف کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کر اپنے درجات کو بلند کروانا ہے اور اللہ سے پورے یقین کے ساتھ حج پر جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے توفیق دی ہے تو اس کو قبول بھی آپ ہی نے کرنا ہے. پورے یقین کے ساتھ جانا ہے. ایسے نہیں ہے کہ جی پتہ نہیں میرا حج قبول ہوگا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ قبول ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. قبول ہو گئے ہیں تو ہی بلاوا آیا ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے، اللہ ایسے ہی کسی کو ضیافت نہیں بخشتا، اللہ ایسے ہی کسی کی میزبانی نہیں کرتا. اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کو توفیق دیتا جائے، کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ تڑپ رہے ہیں اللہ ان کے لیے جانا آسان کرے.
حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ پے در پے حج اور عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ فقر اور محتاجی کو دھو دیتے ہیں، گناہوں کو دھو دیتے ہیں. کیسے؟ جیسے لوہے سنار کی بھٹی میں ڈال کے اس کی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے نا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فقر اور محتاجی کو بھی ختم کر دیتا ہے. آج تو حج ہی اتنا مہنگا ہو گیا، سوچ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کا حکم ہے فقر اور محتاجی کو دور کر دے گا. مت ڈرے کہ بہت پیسے لگ جائیں گے، وہ کہاں سے آ جائیں گے کسی کو نہیں پتا. یہ حدیث ہے، وہ بتا رہا ہے اللہ. ارادہ کریں، آگے بڑھے، قدم اٹھائیں، اللہ آسان کریں گے. جن کے شوہر نہیں مانتے اللہ ان کے شوہروں کے دلوں میں ڈالے کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کے لیے جانا سب کے لیے آسان کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. اگر وہ اللہ سے دعا کریں گے تو وہ ان کی دعا قبول کرے گا، اور اگر وہ اسے مغفرت طلب کریں گے تو وہ ان کی مغفرت فرما دے گا. قبول ہے، دعا کریں، دعا قبول ہوگی. مغفرت مانگیں، مغفرت کر دی جائے گی. مت ڈرے کہ پتہ نہیں گناہ معاف بھی ہوں گے کہ نہیں. حدیث سنائی آپ کو میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کے لیے حکم دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں ویسے ہوں جیسے تم گمان کرتے. جیسے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا. جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے وہ مجھے اپنے گمان کے مطابق ہی پائے گا. تو اللہ سے بہترین گمان کریں. حاجی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب کسی حاجی سے تمہاری ملاقات ہو، حج کر کے کوئی آ گیا، تمہاری ملاقات ہو، تو اس کے گھر پہنچنے پر اسے سلام کرو، اسے مصافحہ کرو اور اس کو دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو جب بھی وہ واپس آئے اس کو مغفرت کی دعا کے لیے ملنے کے لیے جائیں اور اس کو مغفرت کی دعا کے لیے کہیں کہ آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. اور حاجی کو چاہیے کہ وہ کھل کے دعا دے. ہاں وہ یہ نہ کہ ہاں 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 ہاں، نہیں، وہ کیا کہے گا؟ اللہ آپ اس کی مغفرت فرما دیں. چاہے حج کرا ہو چاہے عمرہ کیا ہو. 40 دن تک کہتے ہیں کہ حاجی کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. وہ گناہوں سے پاک آزاد ہو کے آتا ہے. ابھی اس کے پورے جسم کے جو سیلز ہیں وہ چینج نہیں ہوئے ہیں. 40 ڈیز میں پورے جسم کے سیلز چینج ہو جاتے ہیں. ابھی وہ گناہوں سے آلودہ نہیں ہوا ہے. ابھی وہ نور اس کے اندر باقی ہے، وہ مغفرت ہوئی بھی ہے. لہٰذا 40 ڈیز تک وہ جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی. عمرے والے کے لیے بھی یہی ہے. آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ حج پہ جا رہے ہیں، یاد رکھیے گا کوئی ملے آپ سے اور آپ کی مغفرت کے لیے دعا کا کہے تو یہ نہیں کہے جی 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 جی. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے نا. اس کو کیا کہیں گے بتائیے، خود بتائیے کیا کہنا ہے؟ اللہ آپ کی مغفرت فرما دے. ٹھیک ہے، ہاں جو دعاؤں کا آپ کو کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عمر کو جا رہے تھے عمرہ کرنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا. جب نبی حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں تو اگر ہم حاجی کو کہیں گے تو یہ کوئی انہونی یا چھوٹی بات نہیں ہے. کہیں، دعائیں بتائیں. حاجیوں کو یاد رہتی ہیں. حاجیوں کو چاہیے کہ کھلے دل کے ساتھ بتائے ہوئے لوگوں کی دعائیں کریں اور اپنے پاس پیپر کاپی پہ لکھ کے لے کر جائیں تاکہ ان کو یاد رہے وہاں پر کہ میں نے یہ دعا اس کے لیے مانگنی تھی، یہ اس نے کہی تھی، یہ اس نے. ایک ایک بندے کو سوچے جن جن سے آپ ملتے فلانے نے کیا دعا کہی، فلانے لکھتے جائیں. وہاں جا کے کئی دفعہ آپ کو نہیں بھی یاد رہتی لیکن لکھا ہوا ہوگا، پڑھیں گے تو یاد آ جائے گی. یہ فرض بھی ہے آپ کا، یہ حق بھی ہے ان کا جو آپ کو دعا کے لیے کہتے ہیں. اچھا جی، ہاں جی. لیکن آپ کسی بھی پرابلم میں گر گئے، آپ اپنے سفر میں کہیں بھی گر گئے، کسی بھی وجہ سے گر گئے، فلائٹ ڈیلے ہو گئی، فلائٹ کینسل ہو گئی، ٹائم نکل گیا، لاسٹ فلائٹ پر تھے، ٹائملی نہیں پہنچ سکیں گے، آپ کا جہاز جا ہی نہیں
جو یو اے سے آگے بڑھی فلائٹ، لیکن اس میں پرابلم ہو گئی، وہ واپس یو اے میں آ گئی اور وہ رک گئی، وہ لاسٹ فلائٹ تھی اینڈ آل دا پیسنجرز couldn't go for حج. اللہ کا حکم ہی نہیں تھا اور وہ گر گئے. اور ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ انہوں نے نیت کر لی ہوگی کہ 2 نفل پڑھ لیجیے. احرام کے کوئی نفل نہیں ہوتے، سفر کے 2 نفل ہیں، ایئرپورٹ پر پڑھ لیجیے اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے. جب میقات پر پلین پہنچے، میقات بالکل قریب آتی ہے، یو اے سے آپ آگے چلے گئے، میقات آنے پر آپ کو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی میقات 10 منٹ میں آنے والی ہے، آپ میں سے جس نے نیت کرنی ہے وہ کر لیں. اس وقت نیت کرنی ہے. اور اس وقت کون سی نیت ہوگی؟ لبیک العمرۃ. حج 3 طرح کے ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج قران، تمتع اور حج قران، حج تمتع اور تیسرا حج کون سا تھا؟ قران وہ حج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا اور اس میں عمرے اور حج کو ملا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے حج تمتع، جس کے اندر آپ عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں اور پھر آپ اس کے بعد دوبارہ اپنے لیے احرام کی نیت کرتے ہیں. اور حج قران، حج تمتع اور حج افراد. تیسرا حج ہوتا ہے حج افراد. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو لوکلز ہوتے ہیں، یہ لوکلز کرتے ہیں. اور حج افراد میں قربانی نہیں کی جاتی، لوکلز قربانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. وہ صرف اور صرف عمرہ کرتے ہیں، یہ طواف کرتے ہیں اینڈ دین دے گو ٹو عرفات، مینا، اور پھر عرفات چلے جاتے ہیں. وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ لوکلز کے لیے. میرے اور آپ کے لیے کون سا حج ہے؟ حج قران یا حج تمتع. حج تمتع اور حج قران میں فرق صرف اور صرف احرام کو کھولنے کا ہے اور اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج قران کیا تھا تو یہ شاید زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے وہاں حج پر اپنے، تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو آگے کہا کہ آپ عمرہ کر لیا ہے تو اب آپ اپنے احرام کھول لیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ نیت کر کے آیا تھا کہ میں سیدھا جو ہے وہ حج کر کے اور پھر ہی احرام کھولوں گا، اور میں اسی نیت سے ہدی کا جانور بھی ساتھ لے کر آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جو لوگ ہدی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے تو وہ اپنا احرام کھول لیں اور پھر دوبارہ عید حج کے دنوں میں احرام باندھیں گے. تو جو ہدی کا جانور نہیں لے کر آئے تھے ان سب نے احرام کھول لیا عمرہ کر کے، اور پھر 3-4 دن تھے ان کے، اور اس کے بعد 8 ذی الحج سے دوبارہ انہوں نے احرام دوبارہ باندھا اینڈ دین دے آل وینٹ ٹو مینا میں چلے گئے، ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے یمن سے، اور جب آئے تو آ کے حضرت علی نے عمرہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی حکم دیا کہ آپ اپنا احرام کھول لیں. تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نیت کر کے آیا تھا کہ جو آپ حج کریں گے میرا بھی وہی حج کی نیت ہے. تو لہٰذا حضرت علی نے بھی پھر وہی احرام رکھا جو حج قران کا احرام تھا، کہ جب وہ یہاں سے گئے تو سب سے پہلے حاجی نے جا کے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا نیت کیا کرنی ہے، لبیک العمرۃ، کیونکہ آپ نے جا کے وہاں پر عمرہ کرنا ہے. عمرہ کرنے کے بعد آپ نے اپنا احرام کھول دینا، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جانا. احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ تو احرام کی پابندیاں ابھی ہم پڑھیں گے، انہی آیات میں آ جائیں گی. احرام کی پابندی آنے سے پہلے آپ جو کرنا چاہتے ہیں استعمال، خوشبو والے شیمپو سے دھونا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ونس احرام کی پابندی سٹارٹ ہو گئی، اب کوئی چیز خوشبو والی نہ آپ لگائیں گے نہ کھائیں گے.
کوئی माउथ फ्रेशनर मुंह में डाल लेते हैं, कोई मिंट की गोली डाल लेते हैं, कुछ वो भी आपने नहीं लेनी, क्योंकि उससे स्मेल मुंह से जो है वो आती है. खुशबू लगा के एहराम बांध, खुशबू लगा, औरत को तो वैसे खुशबू नहीं लगानी चाहिए. हाँ जी, मर्द खुशबू लगा के एहराम बांध सकते हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा ने खुशबू लगाई थी. खुशबू नहाने के बाद आप उन्होंने खुशबू लगाई, बस तेल लगा के कंघी की. उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा. एहराम बांधने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी. नमाज पढ़ने के बाद 2 नफिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल हुलैफा के मुकाम पर सफर के पढ़े. और सफर के नफिल पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में बोला, लब्बैकल हज्ज वल उम्रता. ठीक है, या लब्बैकल उम्रता वल हज्ज, कि मैं उम्रे और हज की नियत करता हूँ. ठीक हो गया ना. लेकिन उनका चूंकि हज क़रान था, दोनों चीजें साथ थी, तो ये उन्होंने नियत की थी. लेकिन जिसने अपना एहराम खोल लेना है वो क्या करेगा, लब्बैकल उम्रता. नियत कब करनी है, मिकात पर पहुंचने पर, ताकि अगर आप कहीं पहले घिर गए तो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए. ठीक है, क्या मुसीबत पड़ती है अगर आप पहले ही किसी नियत से निकल आए थे, तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि अगर तुम घिर जाओ, फमस्तैसरा मिनल हदी, तो जो कोई मुयस्सर हो हदी में से, वला तहलिकू रुऊसकुम, और ना तुम हलक करो यानी कटवाओ सर तुम्हारे, यानी कि जो बाल होते हैं सरों पर, हत्ता यबलुगल हदयु महिल्लहु, यहाँ तक कि वो पहुंच जाए हदी जगह को उसकी. गोया अगर तुम कहीं एहराम की पाबंदियों में हो और घिर गए हो, नहीं खाना काबा तक पहुंच सके टाइम पर, तो फिर तुम्हें क्या करना होगा, एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, दम जिसको हम कहते हैं. और ये दम कहाँ पहुंचाना होगा, हत्ता यबलुगल हदयु महिल्लहु, यहाँ तक कि वो दम या कुर्बानी कहाँ पे पहुंच जाए, उसकी जगह पे पहुंच जाए. और फुक़हा कहते हैं महिल्लहु से मुराद मक्का है. आपने दम कहाँ देना है, मक्का में जाके देना. कुछ ये कहते हैं कि महिल्लहु से मुराद ये है कि उसके लवाहकीन तक ना पहुंच जाए, यानी जो उसके जो हामिलीन होंगे, जिनको ये हमने पहुंचानी है, गरीब को जैसे हमने पहुंचानी है ना, सदका ही होगा ना ये, तो सदका उसके मुस्तहिक तक ना पहुंच जाए. लेकिन ज्यादातर इस बात पर मुत्तफिक है कि ये जो दम दिया जाता है ये मक्का तक पहुंचाना जरूरी होता है. लाहौर में ही हो जाता है, लाहौर में ही हो जाता है, तो फिर भी आप वहां पर अपनी कुर्बानी का अरेंजमेंट करेंगे, और उस वक्त तक आप अपना एहराम नहीं खोलेंगे. अरेंजमेंट कैसे करेंगे, किसी से कह के करवाएंगे. यस, किसी से कह के करवाएंगे, और उसके बाद फिर आप अपना जो है वो खोलेंगे. अल्लाह ने कह दिया ना कि उस वक्त तक अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कि हदी उसकी जगह तक ना पहुंच जाए. हदी जो है वो कितनी होगी, क्या होगी, क्या किस तरह है, तो ये दैट विल डिपेंड अपॉन कि आपकी जो इस्तिताअत है, कुर्बानी आपने वो देनी है. हलक, हाँ जी, हलक मीन्स के बाल कटवाने हैं ना. औरत ने अपना एहराम खोलना है, बाल कटवाती है जितना, मर्द अपना है बाल कटवाता है. हाँ जी, बाल एक लट को पकड़ के 2 उंगलियों पे लपेट के जितना भी आता है उतना काट लीजिए, पूरे नहीं. कुछ लोग कहते हैं चुटिया पकड़ के भी काटे जा सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं लट एक मोटी सी लेके उसको पकड़ के काट लें. लेकिन अगर पैर दर पे अब आप करेंगी हज और उम्रे, तो आपके कट के कहाँ बाल पहुंच जाएंगे. तो इसलिए अगर आप उतनी भी करने से, कि बात यह है हमने अल्लाह के हुक्म की इताअत करनी है. एक औरत के बाल उसकी खूबसूरती की अलामत होती है, इस तरह भी कर सकती है, और उस तरह भी लट भी लेके कर सकती है. औरत के बाल उसकी खूबसूरती की अलामत है. हम अपने बालों को हाथ भी ना लगाने दें, अल्लाह के कहने के ऊपर है. अल्लाह तेरा हुक्म है, मुझे अपना हेयर स्टाइल नहीं पसंद, तू जैसा हुक्म देगा मैं कर दूंगी. ठीक हो गया. हाँ, कितने हो गए थे ना. बस फिर यही है कि जितना आपको उसमें लट है आती है उतना लेके उसको काट लें, बस काटना जरूरी है. आगे पहुंच रहे हैं, हम पहुंचते जाएंगे, बताती जाऊंगी. कुरान की आयत के जरिए से होगा तो आपको ऑथेंटिकली यकीन हो जाएगा. अच्छा जी, फमन काना मिनकुम मरीदन औ बिही अज़न मिन रासिही, अब तुम में से कोई मरीज हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो, फफिदियतुम, बस वो फिदिया दे दे. ठीक है, वो फिदिया दे दे. अगर कोई आप सल्लल्लाहु के साथ एक सहाबी थे, हजरत काब बिन उजरा, उनके सफर में इतनी जुएं पड़ गई
کہ وہ بیٹھتے تھے تو ان کے سر سے گرتی تھی جوئیں ان کے جسم پر، ان کے احرام پر. تو اتنی جوئیں ہو گئی تھی سر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر منڈوانے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ وہ حالت احرام میں تھے. تو اگر کوئی ایسی تک آ جاتی ہے چیز کہ آپ کو اپنی احرام کی پابندی میں بال کاٹنا، ناخن کاٹنا اور خوشبو لگانا یہ منع ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس میں ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا مال کاٹنے کا. تو اس عذر کی وجہ سے تو پھر کیا تھا، ان کو حکم دیا ففدیۃ، بس وہ فدیہ دے دے. اب یہ فدیہ کتنا ہوگا، دیٹ ول ڈیپینڈ اپون کہ کتنی جو ہے وہ آپ نے غلطی کی ہے. اب اللہ نے یہاں پہ جو دیا وہ من صیامن ہے کہ یا وہ روزے رکھے، او صدقتن او نسکن، یا وہ صدقہ دے دے، یا وہ روزے رکھے، یا وہ قربانی دے گا. تینوں قسم کی کفارے میں یا فدیے میں چیزیں آتی ہیں، یا وہ پیسے دے دے گا، یا وہ روزے رکھے گا، یا وہ قربانی دے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ قربانی دے سکتے ہیں تو قربانی دے دیں گے، لیکن قربانی کہاں پہنچے گی، مکہ. ٹھیک ہے، اب روزے اگر رکھنے ہیں، آپ نہیں قربانی دینے کا، فدیہ دینے کا اتنا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مہنگی قربانی ہے، تو آپ روزے رکھیں گے. اور وہ جو روزے رکھنے ہیں وہ یہاں پہ بتایا دیا جائے گا آگے ہی آیات میں کہ 3 حج کے دنوں میں اور باقی 7 جو ہے وہ گھر پہنچنے کے بعد 10 روزوں کی صورت میں یہ روزے ہیں جو بدلیے جائیں گے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی تمہارے حالات سازگار ہو جائیں، تم ٹھیک ہو جاؤ. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، یعنی کہ اب وہ تم رک گئے تھے، تم گر گئے تھے، تم نہیں پہنچ پائے تھے، فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی، اب تمہیں اپنا احرام روکنا کھولنا پڑا تھا، تو وہ تمہیں دم دیا اور تم اس سے آزاد ہو گئے. اب اناؤنسمنٹ ہوا کہ جی اب ہماری فلائٹ چل رہی ہے تو اب ہم جا سکتے ہیں، تو اب دوبارہ احرام باندھ کے تم پہنچو گے. ٹھیک ہے، تو وہ جو کیا ہے وہ تم نے ایک قربانی ہے ایکسٹرا ہے جو تمہیں دینی ہوگی. اب اللہ نے اسی لیے کہا کہ جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی حالات سازگار ہو جائیں اور تم پہنچ جاتے ہو. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اور وہ حج کے سفر میں عمرے کا فائدہ اٹھا لیتا ہے. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پر جتنی بھی قربانی میسر آئے ہدی میں سے وہ دے دے. ٹھیک ہے، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، بس جب وہ ہدی کا جانور نہیں پاتا، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ہدی کے جانور کی قربانی کرے، تو فَصِيَامُ، بس وہ روزے رکھے، ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 روزے فی الحج، حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ، اور 7 إِذَا رَجَعْتُمْ، جب لوٹو تم. یہی 3 حج کے دنوں میں روزے رکھو گے، اور وہ حج کے دن وہ والے دن ہوں گے جو آپ کا وہاں پر سٹے ہے. وہ حج کے وہ ایام تشریق والے دن، یا وہ جو یوم عرفہ والا دن یا یوم النحر والا دن، وہ دن نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس کے علاوہ دن ہے جتنے دن کا آپ کا وہاں پہ سٹے ہے. 15 دن کے لیے گئے تھے آپ، یا کسی مکہ کے اندر، آپ وہ 3 روزے کسی بھی دنوں میں رکھ لیں ادر دین وہ جو حج کے دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مدینے میں بھی رکھے جا سکتے ہیں میرا خیال ہے، لیکن مجھے مکہ کا آئیڈیا ہے کہ مکہ کے اندر ہی رکھنے ہوتے ہیں حج کے سفر میں جب آپ نکلیں. تو تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملۃ، یہ 10 ہو گئے پورے. ذالک، اور 7 روزے گھر آنے کے بعد رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ اس واسطے اس کے ہیں جو نہیں وہ ہو اہل رہنے والے اس کے، حاضر المسجد الحرامی، جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہیں ہوتے، یعنی جو ہم جیسے لوگ ہیں جو وہاں کے مکین نہیں ہیں. یہ احکامات ہمارے لیے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حج افراد کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ سارے قربانی کے معاملات اس طرح نہیں ہوتے کیونکہ اس میں قربانی نہیں ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی کہ اگر یہ معاملہ نہ کیا تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. کون سے حج کے مہینے؟ ذیقعد، ذی الحج اینڈ محرم، یہ حج کے مہینے. حاجی ذیقعد میں جانا شروع ہوتے ہیں، حج کا مہینہ لگاتے ہیں اور محرم تک واپس آتے ہیں. تو یہ 3 مہینے حج کے لیے مقرر کر دیے گئے تھے. حج کا مہینہ تو وہی ہے جو 10 ذی الحج کو ہم لوگ حج کرتے ہیں، ذی الحج کا مہینہ، لیکن حج کے مہینے سب کو معلوم ہے.
وہ 3 کنٹینیوٹی سے ہوتے تھے. وہ جو زمینی سفر کرتے تھے وہ جو اس زمانے میں ہوتے تھے, ایک جانا پھر وہاں پہ حج کا اسٹے اینڈ دین واپس آنا, تو یہ سب کیا ہے حج کے مہینے, یہ 3 اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے تھے. فمن فرض فیہن الحج, بس جو کوئی فرض ہو گیا بیچ اس کے, یا فرض کر لے بیچ اس کے حج کو, یعنی اگر تم ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کر لو, اپنے لیے حج کو فرض کر لو, لازم کر لو کہ تم نے حج کرنا ہی کرنا ہے, تو اب کیا کرنا؟ احرام باندھو گے تو پھر احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے, اب احرام کی پابندیاں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا, بال نہیں کٹیں گے, وہ جو پیچھے آ گئے نا اس کے سر میں کوئی تکلیف آ گئی تھی یا کہیں گر گئے اور تمہیں احرام کھولنا پڑا. اور تیسرا ناخن بھی نہیں کاٹنے, بال, ناخن اور خوشبو, یہ 3 چیزیں کے علاوہ جو پابندیاں وہ یہاں بتائی جا رہی ہیں. فلا رفثا, بس وہ نہ رغبت کرے, میلان کرے اپنی بیوی کی طرف. ٹھیک ہے, تو اپنی بیوی سے نہیں ملے گا, شوہر بیوی کا تعلق ختم کر دیا. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں, لیکن ان کا تعلق احرام کی پابندی میں منع کر دیا گیا. ولا فسوقا, اور نہ ہی نافرمانی کرنا. فسق نافرمانی کو کہتے ہیں. کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام احرام کی پابندی میں نہیں ہوگا, کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام. موبائل نکالا ہے احرام کے مہینے, احرام کی پابندی کے ٹائمنگز میں, اور اس موبائل کے اندر اتنی غلاظت بھری ہوئی ہے تو موبائل ہی سائڈ پہ رکھ دیجیے. ٹھیک ہو گیا. اپنی نگاہوں کا بھی دھیان رکھے, اپنے کانوں کا بھی دھیان رکھے. تو یہ سب سے بہترین طریقہ, جتنے بھی دن ہے نا ان دنوں میں موبائل کو بند کر دیجیے, سائلنٹ کر دیجیے. صرف اس لیے تصویریں نہ کھینچیے, صرف اس لیے موبائل استعمال ہو کہ آپ کی ساتھی آپ سے جدا نہ ہو جائے. اس کے پاس بھی ہو, آپ کے پاس بھی ہو, لیکن بند ہو. کبھی کوئی کمیونیکیٹ کرنا ہے, مردوں میں ہے, عورتوں میں ہے, کتنے بجے باہر نکلنا ہے, بس وہ آپس کی کنیکشن ہو. ادروائز ساری دنیا سے وہ تعلق ختم کر دیجیے. فسق سے بچنے کا سب سے بہترین انداز اور طریقہ ایک تو یہ ہے. ٹھیک ہے, موبائل سے بچیں گے تو انشاءاللہ بڑی نافرمانیوں سے خود بخود بچ جائیں گے. اس کے علاوہ سب کو معلوم ہے کہ نافرمانی کے اور کون کون سے کام ہیں. جھوٹ بولنا ہے, دھوکے دینا ہے, دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے, چڑنا ہے, نقص نکالنا ہے, عیب نکالنا ہے, چڑچڑا ہونا ہے. یہ سب بھی نہیں پسند نا, یہ سب بھی چیزیں پسند نہیں ہیں. تو کیا دیا گیا, نافرمانی نہیں کرنی, بچ جاؤ, اللہ کا تقوی اپنے اوپر رکھو. ولا جدالا, اور لڑنا بھی نہیں. جدال لڑائی کو کہتے ہیں. اور یاد رکھیے جتنا مرضی حج اچھا کر لیں گے, شوہر سے لڑائی کروا کے چھوڑے گا, شوہر سے لڑائی کروا کے چھوڑے گا. آس پاس کے جو ساتھی حاجی گئے ہیں ان سے لڑائی کروا کے چھوڑے گا. شیطان دماغ میں ڈالے گا, یہ حج کے احرام کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ کا حکم ہے ولا جدالا فی الحج, اور لڑنا نہیں حج میں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا, ادھر چڑچڑے ہو کر اپنے شوہر کو برا بھلا شروع کر دیتے ہیں, اپنے حج کے ساتھیوں کو برا بھلا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. فلانی تو ایسے نہیں ہے, آتی نہیں ہے, ایسے کرتے ہیں, ایسے. نو, اللہ نے کہہ دیا فلا رفث, میاں بیوی تو ایک دوسرے کے قریب اس طرح تعلق قائم نہیں کریں گے, لیکن فسق بھی نہیں ہوگا, اور نافرمانی کے ساتھ ساتھ جدال, جھگڑا, لڑائی بھی نہیں ہوگی. کتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور لڑ کے واپس آتے ہیں, ہے نا. یہ حج کے احرام کی پابندی کسی کو پتہ ہی نہیں, تو رہ جاتے ہیں. بس ہم اپنا فریگرنس فری سوپ خرید لیں راجہ صاحب سے, وہ کیا تھی ہماری ایج کریم باغ سے, ہم سوپ خرید لیں فریگرنس فری, اور ہم ابائے بنا لیں, ہم جوڑے بنا لیں, ہم یہ کر لیں وہ کر لیں. اصل پابندیاں تو یہ تھیں, یہ ہم بھول ہی جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. بال نہ ٹوٹ جائے, یہ نہ ہو جائے, لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو قرآن میں لکھی ہیں, یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ احرام کی پابندیاں ہیں. We have to be careful about these. اور ہم لڑ بھڑ کے آ جاتے ہیں. ایک لڑکی تھی, وہ اپنی ماں کو لے کر گئی, اور وہاں پر ماں کو ویل چیئر پہ, باپ سے ناراضگی تھی, منو کی اپنی ماں کو لے کے گئی.
اور آگے اس نے مجھے بتایا, مجھے کہنے لگی صوبیہ میں وہاں پر اپنی ماں کے اوپر بہت غصہ ہوتی تھی. میں نے کہا تم نے تو اپنا حج ضائع کر دیا. کس بات پہ غصہ ہوتا ہے؟ امی کبھی ایسے کرتی تھی, کبھی ایسے کرتی تھی, وہاں پہ ویل چیئر چلانے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, میں اپنی ماں کی نخروں کو دیکھوں کہ میں یہ کروں. میں نے کہا تم حج کو ضائع کر کے آ گئی. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر کے آ گئے. اور میاں بولیں گے, آپ یقین کریں میں نے جب حج کیا تو میرے ساتھ میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم میرا خیال ہے کہیں جا رہے تھے, بس میں تھے, تو انہوں نے پیسے لینے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سب بیٹھ جائیں گے تو پیسے ہم آپ سے کنڈکٹر جو ہے وہ لے لے گا. جیسے منا سے میرا خیال ہے طواف زیارہ کر کے ہم واپس آ رہے تھے. تو ہمارے طواف زیارہ کے بعد واپسی پر ہم نے بس لی اور ہم نے کہا ہم عزیزیہ تک پہنچیں گے. تو ہمارے ساتھ ایک پاکستانی کوئی تھا اور اس نے میرے ہسبینڈ کو آ کے بولنا شروع کر دیا کہ اس نے کنڈکٹر کو کہا کہ میں نے ان کو پیسے دیے ہیں اپنے کرائے کے. تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے نہیں مجھے تو کوئی پیسے نہیں دیے انہوں نے میرے سے پوچھا ضرور تھا کہ کرایہ کتنا ہے, تو میں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا. تو اس کے بعد وہ شخص پیچھے سے والا کہنے لگا کہ میں نے اس بندے کو پیسے دے دیے ہیں اور یہ بندہ میرے پیسے دے گا, میرے پیسے یہ کھا گیا ہے. میرے ہسبینڈ پہ الزام لگا رہا تھا. اب میرے ہسبینڈ تو غصے میں آ گئے, وہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے جھوٹا بنا رہا ہے, مجھے چور بنا رہا ہے, میں بھلا کیوں اس کے پیسے کھاؤں گا. میرے سے اس نے یہ ضرور پوچھا تھا کہ کتنے کرایہ ہے, لیکن میں نے اس کو کہا تھا تم جو بھی کرنا ہے آپ خود کرو, مجھے نہیں پتا. تو ایجیٹیٹ کیا جائے میرے ہسبینڈ کو, اور وہ ذرا سا آ رہے تھے غصے میں, اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو منع کیا. میں نے کہا یہ شیطان ہے جو آپ کے حج کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو خیال رکھیں, بحث نہیں, بحث نہیں, بحث نہیں, خاموشی. تو کوئی کر رہا ہو اس کو بھی کول ڈاؤن کریں, یہ ہوگا. ہم کیوں دیتے ہیں, ہم کیوں دیتے ہیں؟ نہیں, وہ چاہ رہا تھا کہ ہم لڑیں, بحث کریں, ہم جدال کریں. جب خاموش ہو کے میرے ہسبینڈ بیٹھے انہوں نے یہی کہا کہ میں کیوں کسی کے کروں گا, میں اپنے لیے کروں گا اور اپنی وائف کی کروں گا, میں کیوں کسی کی رسپانسبلٹی لوں. ان سے پوچھیں انہوں نے جو کیا ہے. سمجھ آ گئی؟ شیطان پتہ نہیں کس کس رخ سے آتا ہے ہمارے احرام کو خراب کرنے کے لیے. تو شیطان کی چالوں کو سمجھیں. تو ہر ایک کے وہاں نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے, نہ کسی سے بحث کرنی ہے, نہ لڑنا ہے, بلکہ زیادہ بہتر کر کے چلنا ہے. اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. اچھے سے اچھا کرو, اچھے سے اچھا کرو. اتنی چیزیں ہیں تم لے کے جاؤ اپنے ساتھ میڈیسنز لے کے جاؤ, کپڑے لے کے جاؤ, چیزیں لے کے جاؤ, اس نیت سے لے کے جاؤ تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دو. اپنی دوائیاں لے کے گئے تھے, کسی کو ضرورت پڑ گئی اس کو دے دو. اللہ نے کہا وتزودوا, اور زیادہ راہ اختیار کرو, چیزیں لے کے جاؤ اپنے ساتھ. فإن خیر الزاد التقوی, بس سب سے بہتر زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے. حج کے لیے جاتے ہو چیزیں لے کر جاؤ, سب چیزیں سامان تمہارے پاس ہونا چاہیے. وہاں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے رہنا, لیکن یاد رکھنا جو بھلائی کرو گے, جو چیزیں لے کے جاؤ گے, ایک تو لوگوں کو دو, اور دوسری بات یہ کہ صرف ان چیزوں کو ہی نہ دیکھتے رہ جانا. اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ سب سے بہترین ذات راہ ہے جو تم نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. اللہ کے تقویٰ کو غالب رکھو, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ سے ناراض نہ ہو جائے, اللہ میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے, اللہ میرے ہر عمل سے خوش ہو جائے. یہ ہے اللہ کا خوف, اللہ کا تقویٰ, کہ اللہ خوش ہو جائے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ کیفیت طاری کر کے جاؤ, چیزیں لے کے جاؤ. جو بھلائی کرو گے, کوئی تمہارے ساتھ جدال کرنے جا رہا ہے, اچھائی کرو, برائی کو بھلائی سے درگزر کرو, اللہ دیکھ رہا ہے. واتقون یا اولی الالباب, اے عقل مندو, ہوش مندو, کیا کرو؟ میرا تقویٰ اختیار کر لو, میری نافرمانی سے پرہیز کر لو. لیس علیکم جناح, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, ان تبتغوا فضلا من ربکم, یہ کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ. بزنس مین ہو, بزنس کرنا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں, اسی سفر میں تم اپنے بزنس کو کنٹینیو کر سکتے ہو. اس سفر میں بزنس کنٹینیو کر سکتے ہو. لوگوں کو بتاؤ, یہ تو بہت اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے, دنیا بھر کے مسلمانوں سے آپ کا تعلق استوار ہوتا ہے, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ ان سے سیکھتے ہیں, ان کو اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں,
سب چیزیں کی جا سکتی ہیں. مشرکین مکہ کا یہ بھی ایک کانسیپٹ تھا کہ یہ تو ایک عبادت ہے, اس میں کوئی دنیاوی کام نہیں ہوگا. اللہ نے کہا وَأَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, یہ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو, اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. You can continue with your business. ٹھیک ہے. فَإِذَا أَفَضْتُمْ, بس جب تم فارغ ہو جاؤ, من عرفات, عرفات سے, یعنی کہ تم عرفات سے جب تم چلو تم عرفات سے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, تو مشعر الحرام کے قریب اللہ کا ذکر کیا کرو. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جب انسان وہاں جاتا ہے, عمرہ کرتا ہے. عمرے کا سب کو معلوم ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے, کہ عمرے کرنے کا بتانا ہے طریقہ. جب انسان یہاں سے جاتا ہے تو آپ لوگ جب پہنچیں گے جدہ, تو جدہ پہنچنے کے بعد آپ کو وہاں بسز میں بٹھایا جائے گا, آپ کو آپ کی جگہ پر پہنچایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. درمیان میں کوئی نماز کا اگر ٹائم آ جاتا ہے تو وہ قصر نماز پڑھنی ہوگی آپ کو, وہ قصر نماز پڑھنی ہے. اگر آپ کا اسٹے ٹوٹل وہاں پہ 40 days 15 days سے زیادہ ہے تو پھر قصر نہیں, ویسے آپ کو قصر ہی پڑھنی ہے, کیونکہ ابھی آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچے ہیں, تو آپ کو یہ قصر ہی پڑھنی ہوگی جب تک کہ آپ نہیں پہنچتے. مکہ میں اگر اسٹے آپ کا 15 دن ہے حج سے پہلے, تو پھر آپ مکہ پہنچ کر قصر نماز نہیں پڑھیں گے. یہ قصر کا حکم صرف ان نمازوں کے لیے ہے جو جماعت کے علاوہ پڑھی جائے. اگر آپ کسی مسجد میں ہیں, سفر کے دوران اسٹے ملتا ہے, کسی مسجد میں رک کر ابھی آپ جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور وہاں کا جو امام ہے وہ پوری نماز پڑھاتا ہے, تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. لیکن اگر آپ ایسے ٹائم پہ پہنچے ہیں کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے یا عصر کی نماز یا ظہر کی نماز ہو چکی ہے جماعت سے, اور اب آپ کو وہاں پہ نماز کا ٹائم ملتا ہے کہ نہیں تو عصر ہو جائے گی, تو اب آپ خود اپنی نماز پڑھیں گے نا, تو وہ قصر ہوگی. ٹھیک ہو گئی. یہ سفر ہے, اس کے اندر قصر ہوگی. ایئرپورٹ پر بھی پہنچیں گے, جدہ ایئرپورٹ پہ نماز کا ٹائم آ گیا, قصر ہوگی. درمیان میں بھی قصر ہوگی. مکہ جب آپ پہنچیں گے یا عزیزیہ پہنچیں گے, تو وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی اگر آپ کا 15 دن سے کم کا اسٹے ہے تو قصر ہے. جماعت کے ساتھ جتنی نمازیں ہوں گی وہ پوری ہوں گی. پہلے دن سے ہی قصر پڑھیں گے. یس, اگر آپ کا 15 دن سے کم کا اسٹے ہے مکہ کے اندر, مکہ کے اندر 1 مہینے کا اسٹے, اگر آپ کا ٹوٹل ڈیوریشن 1 مہینے کا ہے, جس میں آپ نے ایک ہفتہ مکہ, پھر 1 ہفتہ مدینہ اور پھر حج کے, تو پھر آپ کا کہیں پر بھی 15 دن کا اسٹے نہیں ملا. قصر. لیکن اگر فرض کریں کہ مکہ میں ہی ملا 1 مہینہ, پورا پہلے دن سے قصر نہیں پڑھیں گے, صرف درمیان میں جو رستہ ہے جدہ کا یا ایئرپورٹ کا یا راستہ, وہاں قصر. سمجھ آ گئی نا, سمجھ آ گئی. اچھا, وہ پوری وہ پڑھ سکتے ہیں, سنت اور نفل تو پڑھ سکتے ہیں نا. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, اب آپ نے ریسٹ کرنا ہے. ریسٹ کرنے کے اندر آپ پیراڈول وغیرہ کھائیں, تھک گئے ہوں گے, ظاہر ہے ایک بہت ٹائم لگتا ہے وہاں سے آپ کو نکل کے وہاں تک پہنچنے میں. اپنی جگہ پر پہنچ کر پیراڈول کھائیں, کھانا شانا کھائیں, تو ریسٹ کرنا چاہتے ہیں ریسٹ کریں, اور اس کے بعد پھر آپ اٹھیں اور پھر آپ عمرے کے لیے نیت کر کے پہنچیں. جہاں بھی اونچائی سے گزرتے تھے آپ لبیک پڑھتے تھے, اور اٹھتے تھے نا جب بھی کبھی آپ لبیک ضرور پڑھتے تھے. تو لبیک جاری کر کے نا, لبیک کی جو تسبیح ہے وہ جاری کر کے آپ پہنچ جائیں حرم کے اندر. جب حرم میں پہنچیں گے تو حرم میں آپ نے احرام کے لیے جب داخل ہونے وقت حرم کے اندر داخل ہونے کی مسجد کے داخلے کی دعا یاد ہونی چاہیے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, پڑھ کے دایاں پاؤں اندر کر کے سنتیں جتنی کر سکتے ہیں کریں, وہ کر کے اندر جائیں. اندر جانے کے بعد پھر وہی جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں, اللہ جتنی دعائیں کروں اپنے اس میں میری دعائیں قبول کر لینا. جتنی دعائیں یہاں آ کے انبیاء نے, اولیاء نے, صالحین نے کی, اللہ وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما. اللہ سے دعا جو مانگنا چاہتے ہیں مانگے. ایک پلک جھپک دیا تو جی وہ لمحہ ختم, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت تک مانگتے رہیے جس وقت تک آپ کا دل نہیں بھر جاتا. پہلی نظر وہ نظر ہے, ٹھیک ہے, دل بھر گیا, اب آپ کو تسلی ہوگی, ہاں میں نے مانگ لیا, اب چلیے اور جا کے وہ جو حجر اسود کے اس طرف پہنچ کر
استلام کرنا ہے, استلام کر کے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کر کے, اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ کرنا ہوتا ہے نا, 3 دفعہ کرنے کے بعد اور چومنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا, اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا طواف شروع کرنا ہے. تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ بیسٹ تسبیح ہے جو طواف کے لیے ہے, اور اس کے بعد آپ جب وہاں سے پڑھ شروع کرتے ہیں پھر آپ پورا راؤنڈ لگا کے اس کے رکن یمانی پر پہنچیں گے. تو رکن یمانی پر پہنچ کے کوئی ہاتھ کے اشارے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالکل رکن یمانی کے ساتھ ہوتے تھے تو اس کو ہاتھ لگا لیتے تھے, ادروائز ضرورت نہیں ہے. دور والوں کو اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے, اب وہ کونے سے اور دوبارہ حجر اسود تک کا کونا, یہاں پر دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ وہ دعا ہے کہ اللہ نے ایسی دعا رکھی ہے کہ کوئی بندہ دنیا اور آخرت مانگے بغیر یہاں سے چلا نہ جائے. اللہ نے لازم ہی کر دیا کہ دنیا کی بھلائیاں بھی مانگ کے ہی جانا اور آخرت کی بھی, اور پھر وہ 7 چکر اسی طرح سے لگائے جائیں گے. جب 2nd چکر شروع کرنا ہے تو حجر اسود پر پہنچ کر پھر اشارہ کرنا ہے اسی کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور چم کر اور آگے دوبارہ سے سٹارٹ. 7 چکر جب آپ کے ہوں گے تو 7ویں چکر کے ختم ہونے پر بھی یہی استلام دوبارہ سے کیا جائے گا. اب آپ کا طواف ختم ہو چکا ہے. طواف ختم ہونے کے بعد اب یہ جگہ ہے ملتزم کی, جو کہ یہ حجر اسود سے لے کے دروازے کے جو درمیان کا علاقہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے 7 چکر کے بعد ملتزم کی دیوار سے چمٹ کے اتنا روئے تھے کہ جیسے ایک بچہ ماں کے سینے سے لگ کے روتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نہیں تھی, ایسے روئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیفیت اپنے اوپر لے کر آئے, سوچیں کہ میں بھی ایسے ہی کر رہی ہوں. اور اب ہم بالکل, ہمیں تو اجازت نہیں کہ ہم اس کو ہاتھ لگائیں یا ہم وہاں پر چلے جائیں یا چپکیں, کیونکہ وہاں تو عطر بھی لگا ہوتا ہے اور ہمیں احرام میں تو ہمارا تو احرام ہی خراب ہو جائے گا. اس کے عین دور کھڑے ہو جائیں اس کے, اور پھر وہاں دعائیں کریں. دعائیں کرنے کے بعد اس کے بعد آپ جائیں گے مقام ابراہیم کی طرف, اور مقام ابراہیم کے لیے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو مصلی جگہ تھی, مقام تھا, اس کو مصلی بنا لو, جائے نماز پڑھا. طواف کے 2 نفل اب مقام ابراہیم پہ پڑھے جائیں گے. یہ کسی بھی لائن میں کہیں تک بھی پڑھ سکتے. ٹھیک ہو گیا. مقام ابراہیم کے, یہ مقام ابراہیم ہے, اس کے بالکل این پیچھے آتے, جدھر سے بھی آپ آ کے پڑھیں گے تو وہ مقام ابراہیم ہی کے کنسیڈر ہوں گے. وہ تو آدمیوں سے پیچھے پڑھنے ہوتے ہیں اور مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنے ہوتے. نماز نہیں ہوتی عورت کی اگر وہ مرد کے ساتھ پڑھتی ہے, لیکن نفل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. نفل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا دور اگر اس کے کہیں تو ہو جاتی ہے نماز. ساتھ جڑے نہیں نا, آپ چپکیں گے نہیں اس کے ساتھ. نیت نفل نہیں, شکرانے کی نہیں, سنت کی. ہاں جی, طواف کے نفل کی سنت ادا کرنے کی, نفل کی دعا کرنا. نیت نہیں بولنا نہیں ہوتا, نیت کے لیے بولنا نہیں ہوتا, نیت صرف دل میں کرنی ہوتی ہے. میں نے طواف کر لیا ہے تو اب میں اس کے طواف کے نفل ادا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اللہ اکبر, اس طرح بس. ٹھیک ہے, طواف کے نفل ہے اور اس کے لیے ادا کر لیے. اب جب آپ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو ہے نا, میں آپ کو ایک میری سجیشن ہے, وہ نکالیے, ان کو یاد کیجئے اور اپنے پاس بے شک لکھ کے لے جائیے. اور مقام ابراہیم پہ کم سے کم وہ دعائیں ضرور کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی. ٹھیک ہے, وہ ضرور کریں, اور جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پر بھی کریں. قبولیت دعا کی جگہ ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں, وہاں سے 2 طواف کے نفل ہو گئے, پھر آپ آئیں گے, آ کے زمزم پیئیں. زمزم کو بھی اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر پیئیں, سنت ہے. تو پڑھنے کی اس وقت دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من کل داء. یہ مسنون دعا نہیں ہے, یہ نبی کی دعا نہیں ہے, یہ صحابی کی دعا ہے, لیکن بہت اچھی دعا ہے اور مانگ لیا جائے تو اچھا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن یہ مسنون دعا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی زمزم پیا ہے, بیٹھ کر بھی پیا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہی ہو کر پیئیں, تو یہ سنت سمجھیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں سے آپ نکلیں گے اور پھر پیچھے سے ہوتے ہوئے آپ آ جائیں گے صفا پر دعائیں کریں گے. پھر وہاں سے دعا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں نا, واتخذوا, یہاں پہ آتی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت, یہاں پہ پوری نا لکھی بھی ہے اونچی, اس کو پڑھ لیجئے اور پڑھتے جائیں. آپ نے ایک دفعہ بھی اگر پڑھ لی اور پڑھتے ہوئے آپ صفا تک چلے جائیں, صفا پر پہنچنے کے بعد مڑ جائیں, کعبے کی طرف دیکھیں, خوب دعائیں کریں. دعائیں کرنے کے بعد آپ اپنا شروع کریں چوتھا کلمہ, اور اس کے بعد آپ مروہ کی طرف جائیں, اور جہاں پہ گرین لائٹ آتی ہے عورتوں نے نہیں بھاگنا, مرد بھاگتے ہیں وہاں پر, اور اس کے بعد مروہ پہ چلے جائیں. مروہ پہ جائیں گے, مروہ پہ جانے کے بعد پھر اللہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں کریں, اور پھر اس کے بعد جب دل بھر جائے پھر صفا کی طرف رخ کر لیجئے. پھر صفا پہ پہنچ کے پھر دعائیں, اس طرح 7 چکر پورے کرنے. مروہ پہ آپ کا 7واں چکر ختم ہوگا. 7واں چکر ختم ہوگا تو اب آپ کا عمرہ ہو چکا ہے. 7ویں چکر کے بعد پھر دعائیں کرنی ہے. دعائیں کرنے کے بعد اب آپ کا شوہر جو ہے, ساتھی جو محرم ہے, وہ اپنے حلق یا قصر کروائیں گے. آپ وہاں پہ اگر کوئی خاتون موجود ہے جس کا احرام نہیں ہے یا احرام کی پابندی میں نہیں ہے, اس سے کہہ کے تو اپنے بال کٹنگ کروا سکتی ہے, لیکن آپ چونکہ خود احرام میں تو آپ اپنے بال خود نہیں کاٹیں گے. اپنے ساتھی بھی آپ کی احرام والی ہے تو اس کو بھی نہیں کاٹے گی, اس کا کوئی اور کاٹے گا بال, وہ احرام سے نکلے گی, وہ آپ کا کاٹے گی. ٹھیک ہے, وہ لوگ کاٹ رہے ہوتے ہیں جو احرام سے نکل آئے ہوتے ہیں. اپنے جب کاٹ لیے ہیں, اپنے کٹوا لیے تو احرام سے نکل گئے. جی, اب آپ کے کٹ گئے تو آپ احرام سے نکل گئے. اب آپ کے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں. اگر کوئی وہاں پہ آپ کو نہیں نظر آ رہا تو کیپ اٹ, کوئی بات نہیں, احرام کی پابندی میں رہیں. شوہر یا جو ساتھی محرم گئے, جب وہ اپنے حلق قصر کروائیں گے وہ احرام کی پابندی سے نکل آئیں گے. اب ان سے کہیں آپ کو کاٹ دیں تاکہ آپ بھی احرام کی پابندی سے نکل آئیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو جی روم گیٹ بھی آ کے ہو سکتا ہے. اب کیا ہے, خود نہیں کاٹیں گے آپ, کیونکہ احرام میں تو بال کاٹنا منع ہے. حالانکہ آپ کے پورے ارکان ہو چکے ہیں لیکن ہم خود نہیں کاٹیں گے. اب کیا کرنا ہے, اس کے بعد ہمارا 8 تاریخ جب آئے گی تو 8 ذی الحج کو, آپ اس کو یوم تربیہ کہا جاتا ہے. اس 8 ذی الحج کو آپ نے پریفریبل ہوتا ہے کہ اگر آپ طواف کر لیں, اچھا ہے اگر آپ طواف کر لیں گے. طواف کر کے مینا جانے سے پہلے تو آپ جب بھی گئے نا تو اس نیت سے طواف کر کے آ جائیں کہ میں مینا جانے سے پہلے کا طواف کر رہی ہوں. طواف کر کے اور پھر آپ جو ہے نا وہ نکلیں گے اور طواف کر کے آ جائیں گی. اب آپ نے بے شک اس کے اگلے دن آپ نے باندھا, اس سے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں نے احرام, حج کے احرام کا طواف کر لیا. وہ کر کے اب آپ اپنے 8 تاریخ کو اپنے عزیزیہ سے ہی یوزلی لوگ جاتے ہیں مینا کی طرف. اب آپ نکل جائیں اور اپنی احرام کی پابندی اسی طرح بالکل 2 نفل نیت احرام کے نہیں ہوتے, سفر کے ہوتے ہیں. حج کے نیت کے نہیں ہوتے, سفر کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی تھی, تو لہٰذا مسنون یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ اپنی نیت کو کیجئے. ٹھیک ہے, زبان سے جو ادا کریں گے. اب یہ نیت کیا ہوگی, لبیک الحجۃ, لبیک الحجۃ. اب آپ نے جانا ہے مینا. جانے کے بعد وہاں پر 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں کم سے کم, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور اگلے دن کی فجر. 8 تاریخ کو آپ گئے ہیں, 8 ذی الحج کو, 9 کی فجر پڑھنے کے بعد یہ یوم عرفہ کا دن ہے. فجر پڑھتے ہی نکل جانا ہے, چاہے بس پہ جائیں, چاہے سواری پہ جائیں, چاہے پیدل جائیں, یوم عرفات پہنچیں. یوم عرفات مطلب عرفہ کے میدان میں پہنچنے کے بعد قرآن نہیں پڑھنا, نمازیں نہیں پڑھنی. کیا کرنا ہے وہاں پہ, دعائیں کرنی ہیں, دعائیں کرنی ہیں. یہ دعاؤں کا ٹائم ہے, اس میں توبہ کریں اللہ سے, دعائیں مانگے اللہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے میدان کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں کی تھی. اپنے ٹینٹ میں سے نکل آئیے, کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیے, جتنی دیر مانگ سکتے ہیں مانگے. وقوف عرفہ کا ٹائم ہے. میں آپ کو ایک اور بات کہوں گی, لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں, کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھیں, لوگوں کو کھلائیں. ادھر
حج کیا ہے؟ کھانا کھلانا، سلام کرنا، قربانی کرنا. ہم یہ کرتے ہی نہیں. خریدیں، اپنے ساتھ پھل لے لیں، لوگوں میں بانٹیں. ایک پائی خرچ کرنے کا کتنا اجر ہے. حج کا دن ہے، قبولیت ہے، اخلاص آپ کے اندر بھرا ہوا ہے. پتہ نہیں رب کو کون سی ادا پسند آ جائے، پتہ نہیں کس کی کون سی ضرورت تھی جو آپ نے اس وقت پوری کر دی. پتہ نہیں کسی کا کوئی محرم اس وقت وہاں موجود تھا کہ نہیں تھا، آپ نے ضرورت پوری کر دی. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کچھ کھلائیں پلائیں، یعنی کہ اپنا جو کر سکتا ہے. کیونکہ یہاں ماشاءاللہ سب ویل آف لوگ ہیں، تو اس لیے میں ایسی ہی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے کمپلشن، لیکن آپ لوگ یہ کریں. یہ جو ہے نا وہ اجر سمیٹنے کے طریقے ہیں. اور تسبیحات اور دعائیں ہی دعائیں. بہترین دعا کون سی ہے؟ استغفر اللہ، استغفار ہے. اور تیسرا کلمہ ہے، اللہ کی تسبیح ہے. تیسرا کلمہ ہے اور درود شریف ہے. پھر تو یہ تیری ساری ضرورتوں کو کفایت کر جائے گا. جی صبح تیسرا کلمہ، یس ٹھیک ہے. تو یہ آپ کریں بہترین سے بہترین. اب کیا کرنا ہے؟ عرفات کا میدان میں ہی اب ظہر اثر ملا کے پڑھی جاتی ہے. ظہر اور اثر کو ملا کے پڑھنا ہے. ملا کے جب آپ پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے، قصر ہی پڑھیں گے. اگر آپ کو مل جاتی ہے مسجد نمرہ میں تو وہ جو ہو رہی ہے وہ ویسے ہی پڑھنی ہے، کیونکہ وہ مسجد میں امام کے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ خود کر رہے ہیں تو قصر ہی ہوگی، 2 ظہر کی اور 2 عصر کی. اب آپ نے ملا کے پڑھ لی. اب کیا ہے، عصر کے بعد پھر وقوف عرفات کے لیے چلے جائیے. دعائیں کیجیے، بہت زیادہ کیجیے. مغرب کی اذان ہو جائے گی. مغرب کی اذان ہو گئی. اللہ کا حکم نہیں ہے کہ نماز پڑھو، حالانکہ حکم ہے کہ جلدی نماز پڑھو فوراً ہی. 10 سے 12 منٹ ہوتے ہیں مغرب کے. اب یہاں حکم ہے نہیں پڑھنی نماز، تو نہیں پڑھنی. عام دنوں میں حکم ہے چہرہ کور کرو، حج میں حکم ہے عورت اپنا چہرہ نہیں کور کرے گی. تو ہم نے اپنی مرضی سے نہیں احکامات کرنے، اللہ کی مرضی کو دیکھنا. اللہ نے کہا کہ نماز کو پابندی اوقات کے ساتھ مومنوں کے اوپر لازم کیا گیا ہے. یہاں تو پابندی اوقات نہیں ہو رہی، یہاں تو وقت آ گیا میں کیوں نہ پڑھوں. نہیں پڑھنی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. لہٰذا یہاں سے مغرب کی اذان کے بعد نکل جانا ہے. نکل کے مزدلفہ پہنچنا ہے. اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد 2 اذانیں ہوتی ہیں، مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی، یعنی 2 اقامتیں کہی جاتی ہیں. پہلے مغرب ادا کی جاتی ہے اور پھر عشاء ادا کی جاتی ہے. عشاء کے بعد سونا سنت ہے. اس رات کوئی تہجد نہیں پڑھی جاتی. اس رات تہجد نہیں پڑھنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی تہجد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد نہیں پڑھی تھی. لوگوں کو مصیبت پڑی ہوتی ہے، اٹھ گئی ہوں تہجد کا ٹائم ہو گیا میں تہجد پڑھ لوں. نو تہجد، ریسٹ کرو. اگلا دن بہت مشقت والا دن ہے. صرف اور صرف جمع کر لو، کنکر جمع کر لو، زیادہ سے زیادہ اگر کرنا ہے تو کنکر جمع کر کے دھو لیجئے. کنکر جمع کر کے دھو لیجئے، کیونکہ کئی کنکر جو ہے نا وہ مٹی والے ہوتے ہیں، ڈھیلے ہوتے ہیں مٹی کے. آپ کے نا ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے وہ بھر جائیں گے. جب آپ دھو لیں گے تو مٹی بھری ہوئی ختم ہو جائے گی، صحیح پتھر نکل آئیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اندازاً ہر روز کے 7 کے قریب جو پتھر ہوتے ہیں نا، ایک بندہ 21 پتھر ضرور رکھے، لیکن ایکسٹرا کچھ 7-8 پتھر رکھ لیں. کسی آس پاس کے ساتھی سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا بھول گیا، اس کے پاس اب نہیں ہے، تو یو شوڈ ہیو دوز پتھر، اور آپ ان کو کنکر دے دیں تاکہ وہ ان کی ہیلپ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہاں سے نکل جانا ہے. صبح کے وقت فجر ہو جائے گی. فجر ہوگی. فجر پڑھنے کے بعد آپ نے وقوف کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے. آپ تو بہت دعائیں کر کے آ گئے تھے عرفات میں، اب کیوں کرنی ہے جی؟ کئی دعائیں یقین مانیے بھول گئے ہوں گے، نہیں کی ہوں گی میدان عرفات میں. اللہ فرماتا ہے یہ ٹائم بھی ہے، اس وقت ظالم کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. اتنی رحمت ہوتی ہے. کئی لوگ اس دن بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، صبح جلدی بھاگے، ہم جلدی جا کے جمرات پہ پہنچ جائیں. نو، رکیں، دعائیں کریں. بس والے بھی کہہ رہے ہیں
کوئی نہیں بس نکالے گا جب تک کہ سارے پیسنجرز نہیں آ جاتے یا وہ سورج نہیں تو اوپر آ جاتا. بس سے باہر کھڑے ہو کے دعائیں کریں اور کرنے کے بعد بیٹھیے اور پھر آپ لوگ آرام سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, پیدل آنا ہے تو وہ تو پھر پیدل آپ کر کے اور نکل سکتے ہیں آرام سے. اب آپ جب پہنچیں گے تو سب سے پہلے سب سے بڑے جمرے پر مارے جاتے ہیں. 7 کنکر وہاں پر مارنے ہیں. 7 کنکر مار کے اب آپ نے قربانی کرنی ہے. قربانی کرنے شوہر محرم قربانی کے لیے جائیں گے. قربانی جب ہو جائے گی آپ کو بتایا جائے گا, اب آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں. اور وہی کھولے گا احرام جو احرام میں نہیں ہے. خود نہیں کھولیں گے, نہیں نہائیں گے بھی اس وقت جب احرام کھول لیں گے. اور احرام کوئی نہ کوئی آپ کے ہی گروپس میں سے آس پاس میں اپنی خود قربانی کر کے آ چکا ہوگا اور وہاں پہ وہ آ کے اپنی بیوی کا کھول دے گا یا اپنی محرم کا کھول دے گا, اور وہ آپ لوگوں کے بھی کھول سکتی ہے. لیکن اس وقت جب آپ کو کالز آ جائیں کہ جی ہماری قربانی ہو گئی, اور اگر وہاں پہ کوئی اویلیبل ہے ان سے کہہ کے اپنے احرام کھلوا لیں, پھر نہائیں دھوئیں سب کچھ کریں. اب آپ کی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہے. اب آپ طواف زیارہ کے لیے جائیں گی. طواف زیارہ کے لیے جانا ہے اور پھر جانے کے بعد اگلے دن سے فجر سے پہلے مینا واپس آ جانا چاہیے. مینا واپس آ جائیں گے. اب یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. اب یہ یوم النحر تھا جس دن آپ کی قربانی ہوئی, حلق قصر طواف زیارہ ہوا, اور اب آپ نے واپس آ جانا ہے اور اگلے دن آ جائے گا فجر سے پہلے تک آپ آ جائیں گے. اب یہ ایام تشریق 3 دن کے ایام تشریق ہے, 11, 12 اور 13. یہ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی یاد میں بسر کیے تھے. اور آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ اب کرنے کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. حج کے مناسک تو ادا ہو گئے ہیں. اب لوگ بیٹھیں گے اور گروپس ڈسکشنز ہوں گی اور اپنے خاندان کے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں سنانا شروع ہو جائیں گے. میرا بچہ تو ایسا, ہمارے لوگ تو ایسے ہیں, ہم فلاں فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم لوگ ایسے ہیں. آپ لوگ نوٹ کریں گے. اور قرآن میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ صرف مشرکین مکہ نہیں کرتے تھے, یہ یہاں پر بھی ہوتا ہے. وہ دن اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی یاد میں بسر کرو. میں آگے پڑھتی جاتی ہوں تاکہ یہ ختم ہو جائے ہمارا. اللہ نے کہا کہ عند المشعر فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم, اور اللہ کا ایسے ذکر کرو کہ جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اس سے پہلے تو تم گمراہوں میں سے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا, پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں, مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ, تمام لوگ پلٹتے ہیں, تم بھی وہیں سے پلٹو. اور وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, اور اللہ سے معافی چاہو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر جب فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم, پھر جب تم مناسک حج ادا کر چکو, یعنی کہ سارے مناسک حج کہاں تک کے تھے, قربانی تک کے, یعنی کہ طواف سارے ہو گئے نا مناسک جمرات کی وہ ہونے کے بعد. تو اللہ نے کہا کہ مناسککم, تم نے قربانی تک کر لیے, اور اس قربانی میں کوئی چیز پہلے ہو جائے کوئی بعد میں ہو جائے. طواف زیارہ کچھ لوگ پہلے کر کے آ گئے تھے, بعد میں قربانی کی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا حرج, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو یہاں پہ طریقہ بتایا گیا ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, یہی پریفریبل ہے, اسی طرح سے کرنا چاہیے. لیکن اگر نہ بھی کر سکیں, پہلے طواف زیارہ کر کے بعد میں آگے قربانی کر کے آپ نے کھول لیا تو بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ, اللہ کا ایسے ذکر کرو جیسے تم ذکر کرتے ہو آباءکم, اپنے آباء و اجداد کا. او اشد ذکر, یا اس سے بھی زیادہ سخت بڑھ کر ذکر کرو. اللہ کس کا ذکر کرو, یہ سارے کے سارے جو ذکر ہیں یہ اللہ کو اس طرح یاد کرو جو اللہ کو یاد کرنے کا حق ہے. اللہ کو سب سے بڑھ کر یاد کرو. یقین مانیے ان دنوں میں 5 دنوں کے اندر حج کے آپ موبائل بند کر کے رکھ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ دن ہے جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنی چاہیے. 5 دن اگر آپ موبائل بند کر دیں گے اور اپنا کانٹیکٹ پاکستان والوں کے ساتھ ختم کر دیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. وہ 5 کیا, میں 15 ہی دن کہوں گی, 18 ہی دن, جتنے دن کے لیے جا رہے ہیں, علاوہ کبھی کبھار کے یا خبر کے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اگر تھوڑے دنوں کے لیے گئے تو پھر تو بالکل ہی وہ موبائل کو صرف جا کے بتائیں ہم پہنچ گئے, اور پھر آنے کے وقت بتائیں کہ اب ہم پہنچ رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں والوں سے اگر آپ کا نہیں بھی تعلق ہوگا تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. جس رب نے یہاں بلایا وہ پیچھے کا بندوبست کرنے والا بھی موجود ہے. یہ دن ہے جس میں اللہ کا ذکر تمام چیزوں سے بڑھ کر کرنا ہے.
ان دنوں میں ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے. یہ ایام تشریق میں ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے. یاد ہے وہ جو خطبہ حجۃ الوداع وہ کب ہوا تھا؟ ایام تشریق میں ہوا تھا. اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے حج دین کی تبلیغ ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 دنوں میں تبلیغ کرتے تھے. کتابیں لے کے جائیے اپنے ساتھ, حدیثوں کی کتابیں, اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں, حدیث پڑھیں کہ یہ اللہ کی نبی نے یہ فرمایا, اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. حدیث کو تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا, دین سکھائیں. ادھر بیٹھ کے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, اللہ کو یاد کریں, خود ہی بیٹھ کے تسبیحات نہ کرتے رہیں. بہترین ذکر ہے جس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دین پر ڈسکشن کریں. خیمے تو خیمے جائیں, ینگسٹرز دوسرے لوگوں کو بھی جا کے اپنے ساتھ انوالو کریں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں, ہم لوگ حلقہ بنا رہے اور ہم حدیث پڑھیں گے, آ جائیں آپ بھی ہمارے ساتھ. حدیث ہم نے کیسے دین کو کیسے حج کو کیسے سنبھال کے چلنا ہے, یہ چیزیں ڈسکس کریں. اللہ کو یاد رکھیں, اس میں بیٹھے ہیں گپے لگا رہے, اپنی فیملی اس کی فیملی یہ وہ, جیسے سارا کام ہی ختم ہو گیا. People are enjoying during these days. These are not the days of enjoyment. آپ اللہ کو یاد رکھیں. ملید بنانا شروع ہو جاتے ہیں. یس بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. فمن الناس, بس لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے, من یقول, وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا, وہ کہتے ہیں اللہ تو مجھے دنیا ہی دے دے, میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے, میرے بیٹے کو فلاں جگہ کا ویزا مل جائے, فلاں جگہ اس کی شادی ہو جائے, فلاں اسکول میں کالج میں ایڈمیشن ہو جائے, دنیا ہی مل جائے بس مجھے, میرا گھر بن جائے, میری گاڑی مل جائے, دنیا ہی مانگ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اس کے لیے آخرت میں پھر کچھ نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے. ومنہم, اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے, اللہ میں حصہ بناتے. من یقول, جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کہ اللہ اے میرے رب مجھے دنیا میں بھلائیاں دے, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی بھلائیاں دے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آخرت کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ نے فرمایا اولئک, یہی تو وہ لوگ ہیں, لہم نصیب مما کسبوا, ان کو وہ حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا ہے. دنیا مانگے گے دنیا دے دے گا, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. لہٰذا کیا مانگنا ہے, دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. کیا قربان جائیں اپنے رب کائنات کے, جس نے یہ لازم کر لیا کہ او طواف کے ہر چکر میں, طواف زیارہ بھی جب کر رہے ہوگے تو ہر چکر کے اندر تم نے کیا کرنا ہے, ربنا آتنا کی دعا مانگ لینا, کہ دنیا کی بھلائیاں بھی دے دے, آخرت کی بھلائیاں بھی دے دے. اور جو طواف زیارہ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر بھی پھر صحیح ضرور کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اور اللہ کو ان چند دنوں میں یاد رکھو, یاد کرو, یہ چند دن ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ, بس جو 2 دن میں جلدی سے واپس پلٹ آیا, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَمَن تَأَخَّرَ, اور جو کوئی دیر سے آیا, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی 2 دن بھی ایام تشریق میں گزار سکتے ہو, اور 3 دن بھی گزار سکتے ہو, اور 4تھے دن بھی آ سکتے ہو. لمن اتقى, واسطے اس کے جو تقوی کے ساتھ ہے, جس نے پرہیزگاری اختیار کی, اللہ کے خوف کو اپنے اوپر طاری رکھا. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے. واعلموا, اور جان لو, انکم الیہ تحشرون, یہ کہ تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اللہ ہمیں بہترین طریقے سے تمام مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو ہمارے دوست احباب, جو ہمارے پیارے اس سال حج پر جا رہے ہیں, اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ حج کے لیے حج کے سفر پر جا رہے ہیں. اللہ ان کا جانا قبول فرمائے, ان کے لیے آسانیاں فرمائے, ان کے لیے آسانیاں مہیا کرے. اللہ پیچھے بھی ان کے لیے معاملات بہترین رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعائیں قبول فرمائے, ان کو حج مبرور کا اجر عطا فرمائے, اور اللہ ان کے لیے اس سفر کو مقبولیت اور قربانوں اور گناہوں سے جھاڑنے کا ذریعہ بنائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ
अल्लाह हम सब को भी तौफीक दे कि हम सब भी बार बार अल्लाह के घर का दीदार कर सके। अल्लाह इन तमाम लोगों की दुआएं कबूल फरमाइएगा। अल्लाह हमारे हक में जो दुआएं हो, इनके हक में जो दुआएं हो, हमारे मुल्क के हक में जो दुआएं हो, जितनी दुआएं तमाम उम्मत मुस्लिमा के अफराद करें, अल्लाह वो समाज सारी दुआएं भी कबूल फरमा। अल्लाह ये अहकामात जो आज तूने हमें सिखा दिए हैं, हमें बता दिए हैं, हमें समझा दिए हैं, अल्लाह पिछले जो हमने कमियां कोताहियां कर दी थी, अल्लाह अपनी दुस्ते कुदरत से को माफ फरमा के हमें आगे बेहतरीन तरीके से हज किए तमाम मनासिक अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिससे हज के सफर में, उम्रे के सफर में कोई गलती कमी कोताही कभी भी हो गई है, अल्लाह उसको माफ फरमा के अल्लाह अमल मुतकब्बला बना के कबूल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन।